السلام علیکم KSK ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے وہ چاند کے پاس تارا ہے۔ ناول کی رائٹر ہیں اسما قادری۔ چلیں ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ مسلسل ہچکولے کھاتی بس جب ذرا ہموار سڑک پر آئی تو خشوع و خضوع سے آنکھیں بند کیے قرآنی آیات کا ورد کرتی عائشہ حیدر نے بھی سکون کا سانس لیتے ہوئے اپنی آنکھیں کھول دیں، لیکن اگلا ہی پل اسے شرمندگی کے اتھاہ سمندر میں ڈبو گیا۔ برابر والی سیٹ پر بیٹھی لڑکی جو پچھلے 40 منٹ سے اس کی ہمسفر تھی، اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اتنی دیر سے تو اسٹیچو بنی بیٹھی تھی، مجال ہے جو 1 منٹ کے لیے بھی لفٹ کروائی ہو۔ اب ذرا سی میری کمزوری ہاتھ لگ گئی تو محترمہ دل کھول کر مسکرا رہی ہیں۔ اس نے جل کر کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ دل تو اس کا یوں بھی بہت کڑا ہوا تھا۔ ذیشان حیدر کی عدم دستیابی پر 6 ماہ پہلے شرمین سکندر سے رشتہ جوڑنے کے بعد وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے لیے گہرے نایاب ہوتا جا رہا تھا۔ آج چوتھا دن تھا اسے یہ یاد دہانی کرتے ہوئے کہ مدت کے گھر جانا ہے، لیکن وہ آج بھی پچھلے 3 دنوں کی طرح دستیاب نہیں تھا۔ دوسری طرف مدت تھی جو کسی طرح صحتیاب ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ہر دفعہ فون کرنے پر یہی پتہ چلتا، ابھی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی، بخار ہے، کھانسی بڑھ گئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مدت سے اس کی 2 مہینے اور چند دن پر محیط دوستی کی مدت تو یقیناً مختصر تھی، لیکن گہرائی اتنی زیادہ تھی کہ اس کی 1 ہفتے کی مسلسل غیر حاضری نے عائشہ حیدر کو بوکھلا کر رکھ دیا۔ وہ BSc کرنے کے بعد MT میڈیکل ٹرانسکرپشن کا کورس کرنے CDS گئی تھی۔ وہیں پہلے دن ہونے والا تعارف اس کی اور مدت کی دوستی کی بنیاد بن گیا تھا، اور یہی دوستی کا جوش تھا جو اسے بس میں بٹھا کر لانڈی جیسے دور افتادہ مقام کی طرف لے جا رہا تھا۔ راستے میں کئی بار اس نے دل ہی دل میں جہاں شرمین سکندر کو اپنا بھائی لے اڑنے پر کوسا تھا، وہیں مدت کے حوصلے کی بھی داد دی تھی، جو روزانہ 50 منٹ کا راستہ اس بیہودہ سواری میں طے کر کے انسٹیٹیوٹ پہنچتی تھی، اور اس پر حشاش بشاش بھی یوں رہتی تھی جیسے اس کے گھر کی دیوار انسٹیٹیوٹ کی دیوار سے ملی ہو۔ او باجی، نور منزل کا سٹاپ آ گیا، اترنا نہیں ہے کیا تم کو؟ کنڈکٹر کی تیز آواز اسے خیالات کی دنیا سے کھینچ لائی۔ گود میں دھرے اپنے بیگ کو کاندھے پر لٹکاتی وہ سیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی ہمسفر لڑکی بھی شاید اسی سٹاپ پر اتری تھی، کیونکہ اس کی کالی چادر کا پلو ابھی ابھی اس کی نظروں کے سامنے سے لہراتا بس کے کھلے دروازے سے غائب ہوا تھا۔ شاباش، جلدی کرو باجی، جلدی اترو۔ کنڈکٹر کے جھنجھلانے پر اس نے بھوکلا کر بس سے تقریباً چھلانگ ہی لگا دی تھی، لیکن وہاں کی زمین اور خود اس کے پیروں میں موجود ہائی ہیل کی نازک سی سینڈل دونوں ہی اس کرتب کے لیے سخت ناموزوں تھیں۔ وہ تو بھلا ہوا کہ چند قدم پر موجود اس کی بدتمیز ہمسفر نے لپک کر اسے تھام لیا، ورنہ یقیناً وہ سڑک پر ہی چاروں شانے چت گری ہوتی۔ کیا ہو گیا ہے شائنی، جلدی کرو، لگتا ہے بارش شروع ہونے والی ہے۔ گمبھیر خوبصورت آواز پر اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو خود سے چند قدم کے فاصلے پر لڑکی سے ملتے جلتے نقوش والا ایک لڑکا بھی نظر آیا۔ وہ دونوں یقیناً بہن بھائی تھے۔ جتنی لڑکی کے اندر نزاکت دکھائی دیتی تھی، اتنی ہی لڑکے کے اندر وجاہت موجود تھی۔ آ رہی ہوں بھائی، لڑکی اپنے بھائی کی پکار کا جواب دیتے ہوئے اس کی طرف بڑھی تو یکدم اسے ہوش آیا۔ ایکسکیوز می، کیا آپ اس ایڈریس کے بارے میں بتا سکتی ہیں؟ اپنے بیگ کی زپ کھول کر جلدی سے کاغذ کا ایک ٹکڑا باہر کھینچا۔ یہ علاقہ اس کے لیے بالکل نیا تھا، چنانچہ کسی نہ کسی سے تو ایڈریس پوچھنا ہی تھا۔ پھر بہتر تھا کہ اس بد اخلاق لڑکی سے ہی پوچھ لیا جاتا جس کے بارے میں اس کی رائے ابھی ابھی ہی کچھ بہتر ہوئی تھی۔ ارے یہ تو میرے بڑے ابا کے گھر کا ایڈریس ہے، بالکل ہمارے برابر میں ہی رہتے ہیں، ایسا کریں آپ ہمارے ساتھ ہی چلیں۔ پہلی بار لڑکی نے ڈھنگ سے اس سے کوئی بات کی تھی۔ کسی بہتر گائیڈ کے مل جانے پر جہاں اس نے دل میں خوشی کی لہر دوڑتی محسوس کی، وہیں بے بسی سے اپنے دائیں پیر کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ اس کی نازک سی سینڈل اسے بیچ راستے میں داغے مفارقت دے چکی تھی۔ پیر پر 2-3 جگہ خراشیں بھی آئی تھیں جن سے معمولی سا خون رس رہا تھا۔ لڑکی جسے شائنی کہہ کر پکارا گیا تھا اب خود بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں اس کی بے وفا سینڈل اور مجروح پاؤں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بھائی، میرے خیال میں یہاں سے رکشہ کر کے اندر چلتے ہیں۔ بھائی، جو دیکھنے میں بہن صاحبہ سے بھی کئی گنا سنجیدہ نظر آتے تھے، خاموشی سے ایک طرف کھڑے رکشے کی طرف بڑھ گئے۔ رکشے والے سے چند لمحے مذاکرات کرنے کے بعد انہوں نے اشارے سے ان دونوں کو پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود رکشہ ڈرائیور کے ساتھ ہی برجمان ہو گئے۔ ٹوٹی پھوٹی ذیلی سڑک پر رکشے میں جھٹکے کھاتے ہوئے سفر کرنا عائشہ حیدر کا دوسرا دردناک تجربہ تھا۔ پہلے ہی بس کے سفر نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ وہ تو شکر ہوا کہ رکشہ 5 منٹ بعد ہی ایک سبز رنگ کے دروازے کے سامنے جا رکا۔ شہنی صاحبہ کی پیروی کرتے ہوئے وہ بھی رکشے سے نیچے اتر آئی۔ یہ رہا مدت باجی کا گھر، آپ اندر چلی جائیں، دائیں طرف پہلا کمرہ انہی کا ہے۔ اسے رہنمائی کا شرف بخشنے کے بعد وہ جھپاک سے برابر والے گھر میں داخل ہو گئی۔
حیران پریشان عائشہ نے وہیں کھڑے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ گلی بہت زیادہ چوڑی نہیں تھی، مکانات کے درمیان تضاد بھی بہت نظر آتا تھا، کوئی بالکل ہی خستہ حال تھا تو کوئی بالکل نیا نکور۔ بہرحال اکثر درمیانے درجے کے مکانات تھے۔ دن کے 3 بجے بھی گلی میں ایسی رونق نظر آ رہی تھی جیسی عام طور پر شام 5-6 بجے کے قریب پبلک پارکس اور پلے گراؤنڈز میں نظر آتی ہے۔ ہر سائز اور رنگ و روپ کے بچے مختصر سی جگہ پر بھی مختلف قسم کے گیمز کھیلتے نظر آ رہے تھے۔ جائزہ لینے کو تو ابھی یہاں بہت زیادہ ویرائٹی تھی، لیکن اب کی بار اس کی نظروں نے جس شے کو فوکس کیا وہ بھائی محترم کی آنکھیں تھیں، جو بہت واضح طور پر اسے اندر جانے کا حکم دے رہی تھیں۔ ان آنکھوں کے حکم سے خائف ہو کر وہ جلدی سے اپنی ٹوٹی سینڈل کو گھسیٹتی بنا دستک دیے کھلے سبز دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ گلی کے مقابلے میں گھر کا ماحول بڑا پرسکون تھا۔ صاف ستھرے صحن میں ایک طرف بنی کیاری میں موتیا، سدا بہار اور لیموں کے پودے جھوم رہے تھے۔ دائیں طرف کی دیوار میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر 2 دروازے تھے جو یقیناً کسی کمرے میں ہی کھلتے تھے۔ دوسرے دروازے سے تھوڑا آگے ایک گول زینہ بنا ہوا تھا جس کی گولائی کے ساتھ ساتھ منی پلانٹ کی خوبصورت بیل گھوم رہی تھی۔ بائیں جانب لائن سے بنے 4 دروازے یقیناً کچن، سٹور، غسل خانے اور ٹوائلٹ کے تھے۔ اس کے اندازے کی تصدیق باہر سے بھی ہو سکتی تھی کیونکہ ایک دروازے پر موٹا سا تالا پڑا تھا، دوسرے سے دھواں اور خوشبوئیں ایک ساتھ برآمد ہو رہی تھیں۔ تیسرے اور چوتھے دروازے کی درمیانی دیوار کے ساتھ واش بیسن موجود تھا جس کے اوپر ایک چمکتا صاف شفاف آئینہ لگا تھا۔ ارے عائشہ، تم کب آئیں؟ کچن کے دروازے سے نکلتی مدحت نے صحن کے بیچوں بیچ کھڑی عائشہ کو دیکھ کر پہلے حیرت سے ایک چیخ ماری اور دوسرے ہی لمحے مسرت سے چمکتے چہرے کے ساتھ وہ اس کے گلے لگ گئی تھی۔ وہ اس کے بے ساختہ خوشی کو انجوائے کرتی اس کی طرف غور سے دیکھ رہی تھی جو پہلی نظر میں ہی بہت زیادہ کمزور اور مزاحمل نظر آ رہی تھی۔ چلو اندر چل کر بیٹھتے ہیں۔ وہ اسے ساتھ لیے ایک کمرے کی طرف بڑھنے لگی، پھر یکدم ہی ٹھٹک کر رک گئی۔ تم آئی کس کے ساتھ ہو؟ باہر کسی کو کھڑا تو نہیں کر رکھا؟ اس کے سوال پر نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ نیچے جھک کر اپنی سینڈل کے اسٹریپ کھولنے لگی۔ اب مزید اس تکلیف کو سہنا اس کی برداشت سے باہر تھا۔ کیا بس سے آئی ہو؟ اس کی حالت زار نے مدحت پر جیسے کوئی انکشاف کیا تھا اور اب وہ آنکھیں پھاڑے نئے سرے سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ ہمیشہ بے شکل لباس پہننے والی کے کپڑوں پر بے شمار شکنیں پڑی ہوئی تھیں۔ دوپٹے کی جگہ استعمال کیا جانے والا اسکارف بمشکل گلے میں گرا باندھ کر گرنے سے روکا گیا تھا۔ اسٹیپ کٹنگ میں سیٹ کیے گئے بال جو ہمیشہ سلیقے سے سنورے رہتے تھے اس وقت اس کی پریشان حالی کا احوال چیخ چیخ کر سنا رہے تھے۔ تم عائشہ، یہ تم ہو؟ حیرانی کے بعد اس پر ہنسی کا دورہ پڑا تھا اور وہ منہ بناتی عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے لے گئی تھی۔ اپنا حال دیکھ کر تو وہ بھی چند لمحوں کے لیے بھونچکا رہ گئی۔ ابتر حلیے والی یہ لڑکی عائشہ حیدر ہی تھی۔ اسے خود بھی یقین نہیں آیا، لیکن اب آئینے کو تو جھٹلانے سے رہی، سو اپنی خفت مٹانے کے لیے اسی پر پل پڑی۔ سارا کیا دھرا تمہارا ہے، نہ تم اتنے دن اپنی شکل لے کر غائب ہوتی، نہ مجھے اس ایڈونچر سے گزرنا پڑتا۔ یہاں گھر میں آرام سے مٹر گشت کرتی پھر رہی ہو اور انسٹیٹیوٹ آنے کے لیے بیماری کے بہانے بنائے جا رہے ہیں۔ ارے بابا، اتنا غصہ لگتا ہے، بہت ہی خوار ہو کر آئی ہو۔ مدحت ہنسی۔ خوار تو ہونا ہی تھا، عادت جو نہیں ہے مجھے بسوں میں بیٹھنے کی، اوپر سے بارش نے سڑکوں کی حالت تباہ کر ڈالی ہے۔ قائد آباد کے پل کے بعد تو مانو ایسا لگ رہا تھا ناردرن ایریاز کے راستوں پر سفر کر رہے ہوں۔ جھٹکے جو لگ رہے تھے سو لگ رہے تھے، بعض جگہ تو یوں لگتا تھا جیسے بس الٹ ہی جائے گی۔ یقین کرو میں نے تو جتنی دعائیں اور صورتیں یاد تھیں سب پڑھ ڈالیں۔ تھکے تھکے انداز میں بیڈ پر بیٹھی وہ ہاتھوں کی مدد سے اپنے پیروں کی انگلیاں دبا رہی تھی۔ گاڑی کیا ہوئی تمہاری جو بس میں آئی ہو؟ اس کی حالت زار پر ہنسی ضبط کرتی وہ بظاہر بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ گاڑی کو کیا ہونا ہے، کھڑی ہے گھر میں، لیکن ماما کا تمہیں بتایا تھا نا میں نے، لمبے روٹ پر اکیلے گاڑی لے جانے کی اجازت نہیں دیتی۔ ذیشان بھیا سے کہہ کر تھک گئی، لیکن انہیں بھی آج کل اپنی نئی نویلی منگیتر سے فرصت نہیں ہے، مجبوراً بس سے آنا پڑا۔ اپنی خوبصورت سی ناک کو ایک ادا سے چڑھاتی وہ تفصیل سنا رہی تھی۔ تو بس سے آنے کی اجازت مل گئی تمہیں؟ اب کے مدت کے لہجے میں حیرانی در آئی تھی۔ وہ ہنسنے لگی۔ بدھو، اجازت لے کر آیا ہی کون ہے؟ میں تو اس وقت انسٹیٹیوٹ میں بیٹھی کلاس لے رہی ہوں، شام میں 7 بجے تک لوٹ جاؤں گی۔ موسم اچھا تھا اس لیے گاڑی گھر چھوڑنے کا بہانہ مل گیا، اگر گاڑی میں آتی تو بالکل بھی تمہارے گھر نہیں پہنچ سکتی تھی۔ بالکل ان نون راستہ ہے میرے لیے۔ اب بھی پورا راستہ کنڈکٹر سے کہتی آئی ہوں کہ نور منزل کے اسٹاپ پر اتار دینا۔ یوں جھوٹ گھڑ کے اس کا اپنے گھر آنا مدحت کو اچھا تو بالکل نہ لگا، لیکن اس کے خلوص کو دیکھ کر چپ ہو رہی۔ اور ہاں مدحت، تمہاری ایک سڑیل سی کزن بھی میرے ساتھ ہی آئی ہے۔ سچ؟ سخت بور کیا اس نے مجھے پورے راستے، گونگے کا گڑ کھائے بیٹھی رہی۔ اتنی دفعہ اس کی طرف مسکرا کر دیکھا، لیکن مجال ہے جو اس نے ذرا سی بات کی ہو۔ اتنا ہے کہ اس کی وجہ سے تمہارا گھر ڈھونڈنے کے لیے خوار نہیں ہونا پڑا مجھے۔
یہیں تمہارے پڑوس میں ہی تو رہتی ہے، کیا نام تھا اس کا؟ کنپٹی کو انگلی کی مدد سے دباتی وہ نام یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ مدت بول اٹھی۔ شہنیلا نام ہے اس کا، لیکن وہ تو بہت بااخلاق لڑکی ہے، تم نے اسے سڑیل کیسے سمجھ لیا؟ جو لڑکی پورے 50 منٹ کے راستے میں ایک بات تک نہ کرے، اسے سڑیل نہیں کہوں تو اور کیا کہوں؟ اس کے منہ بنانے پر مدت ہنس دی، پھر وضاحت کرنے لگی۔ اصل میں ازبک بہت ناراض ہوتا ہے بس میں خواتین کے ساتھ بات چیت کرنے اور گلی میں کھڑے ہونے پر، اس لیے شہنیلا اس کی موجودگی میں بہت زیادہ احتیاط کرتی ہے۔ ابھی دیکھنا تھوڑی دیر میں خود ہی آ جائے گی تم سے ملنے، پھر تمہاری ساری غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ چلو دیکھیں گے۔ لاپرواہی سے کندھے اچکاتی وہ بیڈ پر تکیوں کے سہارے نیم دراز ہو گئی۔ تم میری مزاج پرسی کرنے آئی ہو، خود بیڈ پر قبضہ کر لیا ہے اور میں بیچاری مریض کرسی پر بیٹھی ہوں۔ مدت نے اسے پھیلتے دیکھ کر ٹوکا۔ فی الحال تو میری حالت تم سے زیادہ خراب ہو رہی ہے اور یہ سوچ کر تو بالکل ہی بے حال ہو رہی ہوں کہ انہی مراحل سے گزر کر واپس بھی جانا ہے۔ اب کہ اس کے انداز میں بیچارگی تھی۔ اس سے پہلے کہ مدت اسے تسلی دیتی، دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اندر آ جاؤ شہنی، اس نے آواز لگائی۔ دوسرے ہی لمحے وہ لوازمات سے بھری ٹرے اٹھائے شرمندہ سے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ عائشہ نے دلچسپی سے اس کی جانب دیکھا۔ بڑی سی کالی چادر کی جگہ کاٹن کے میچنگ دوپٹے نے لے لی تھی۔ گلابی رنگ کا عکس اس کے چہرے پر پڑنے سے خوبصورتی اور دلکشی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ السلام علیکم۔ ٹرے ایک چھوٹی سی میز پر رکھنے کے ساتھ بڑے ادب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بھائی، تم تو بہت ہی کیوٹ ہو۔ عائشہ نے بے اختیار ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب بٹھا لیا۔ اپنی تعریف سن کر ایک پل کے لیے تو وہ معجوب سی ہوئی، پھر سنبھل کر وضاحت کرنے لگی۔ وہ اصل میں بھائی کو پسند نہیں ہے، اس لیے میں نے راستے میں آپ سے بات نہیں کی، ورنہ جب آپ نے ایڈریس پوچھا تھا تو میں سمجھ گئی تھی کہ آپ مدت عپیہ کی دوست عائشہ ہیں۔ سچ مدت عپیہ سے آپ کی باتیں سن کر اتنا اشتیاق ہو گیا تھا آپ سے ملنے کا کہ اگر بھائی کا ڈر نہیں ہوتا تو رکشے میں ضرور ہی آپ سے بات کرتی۔ اس کی بات سن کر عائشہ کے ذہن گلی میں کھڑے اس تورم خان کی طرف چلا گیا، جو اسے بھی یوں ہی گھور رہا تھا کہ اگر جو وہ اس کی آنکھ کا اشارہ نہ سمجھتی تو یقیناً بے نقد سنا ڈالتا۔ اپنی چھوٹی بہن پر تو ایسے شخص کا رعب ہونا ایک لازمی سی بات تھی۔ اور مدت عپیہ، آپ سے تو میں سخت ناراض ہوں۔ آج ہی تو آپ کا بخار اترا ہے اور آپ نے کچن میں انٹری دے دی۔ انتظار نہیں کر سکتی تھی تھوڑی دیر میرا؟ کون سا ابھی رات کے کھانے کا وقت ہو گیا تھا جو آپ نے اتنی جلدی دکھائی؟ وہ یقیناً کچن میں اس کی کارگزاری دیکھ کر آ رہی تھی، اس لیے خفا سی اس سے الجھ رہی تھی۔ بھائی اب مہمان کے سامنے تو ناراض مت ہو، ویسے بھی میں نے کوئی زیادہ کام نہیں کیا ہے، صرف سالن پکایا ہے اور آٹا گوندھا ہے، روٹیاں تم ہی کو پکانا ہوں گی۔ چلو تم اب جلدی سے یہ لوازمات سرو کرو ورنہ سب کچھ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ مدت نے پیار سے اسے بہلایا۔ ویسے تم لوگ آ کہاں سے رہے تھے؟ گرم گرم سموسے کو ہاتھ سے توڑ کر منہ میں رکھتی عائشہ نے شہنی کو مخاطب کر کے پوچھا۔ شہنی کی خالہ بہت بیمار ہیں، انجائنا کا اٹیک ہوا ہے انہیں 2 دن پہلے، وہیں نیپا پر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، یہ لوگ ان کے پاس ٹھہری ہوئی ہیں۔ چچی تو چچا ابا کو گھر میں زیادہ دیر اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، جب سے چچا ابا کو فالج کا اٹیک ہوا ہے وہ اپنی ہر ضرورت کے لیے چچی پر انحصار کرنے لگے ہیں۔ خالہ کی تو کوئی اولاد بھی نہیں ہے جو ان کا خیال رکھ سکے، اس لیے چچی کی پریشانی کے خیال سے امی وہاں رکی ہوئی ہیں۔ ادھر میں بیمار ہوں تو بیچاری شہنی پر بوجھ پڑ گیا ہے، یہاں کا بھی کرتی ہے اپنے گھر کا بھی، بلکہ ہاسپٹل میں امی اور اپنے خالو کے لیے کھانا بھجوانا بھی اسی کی ذمہ داری ہے۔ جواب شہنی کے بجائے مدت نے تفصیل سے دیا تھا۔ عائشہ اتنی ساری پریشانیوں کا سن کر افسوس سے سر ہلانے لگی۔ یا اللہ، یہ بارش ابھی تک ہو رہی ہے؟ عائشہ نے ایک نظر وال کلاک اور دوسری باہر پڑتی فوار پر ڈالی۔ اب اس کے چہرے پر فکرمندی کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ اس کی یہاں آمد کو 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اس عرصے میں بارش بھی وقفے سے برس رہی تھی۔ پہلے اس نے پرواہ نہیں کی، لیکن اب صرف گھر واپس جانے کی فکر دامن گیر تھی۔ مدت پلیز تم ایسا کرو کہ مجھے چھتری دے دو، اگر میں بارش رکنے کا انتظار کرتی رہی تو لیٹ ہو جاؤں گی۔ نو یار، اس برستے موسم میں واپس گھر جانے کی ضرورت ہی کیا ہے، رک جاؤ آج یہیں، کل دونوں اکٹھے ہی چلیں گے۔ ابھی اپنی ماما کو فون کر کے کہہ دو کہ آج میرے پاس رکی ہوئی ہو۔ مدت نے ہتھیلی پر رکھی سونف پھانکتے ہوئے اطمینان سے مشورہ دیا۔ واہ کیا شاندار آئیڈیا ہے، اگر آج اس پر عمل کر لوں تو کل سے سی ڈی ایس جانے پر بھی پابندی لگ جائے۔ تسی گریٹ ہو مدت اقبال۔ مدت کے نامعقول مشورے پر وہ چڑھ کر بولی۔ اوہ میں تو بھول ہی گئی تھی، تم تو گھر سے اجازت لیے بغیر یہاں آئی ہو۔ مدت اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی۔ اچھا ایسا کرتی ہوں، ازبک سے کہتی ہوں تمہیں ٹیکسی میں چھوڑ کر آ جائے، اگر تمہیں اکیلے جانے دیا میں نے تو ابو بہت ناراض ہوں گے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے تجویز پیش کی، لیکن وہ بیچارے تو خود ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہاں سے آئے ہیں، اب دوبارہ کیسے اتنی دور جائیں گے اور پھر واپس آئیں گے؟
اسے کسی دوسرے کو اپنی خاطر پریشان کرنا اچھا نہیں لگا۔ تم اس کی فکر رہنے دو، فی الحال اپنی خیر مناؤ۔ شام ہو گئی ہے، بارش کی وجہ سے ٹریفک بھی جام ہوگا۔ اگر بس سے گئیں تو نہ جانے کتنا وقت لگ جائے۔ بہتر یہی ہے کہ ازبک کے ساتھ ٹیکسی میں چلی جاؤ۔ اسے سمجھاتے ہوئے مدت اپنے چھوٹے بھائی اظہر کو آواز دینے لگی تاکہ ازبک کو بلوا سکے۔ 2 منٹ بعد ہی اظہر نے کمرے میں جھانک کر ازبک کے آنے کی اطلاع دی تو مدت کمرے سے باہر نکل گئی۔ فکر مند سی عائشہ بھی اس کے پیچھے اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن پھر دروازے تک جا کر رک گئی۔ ادھ کھلے دروازے سے ان دونوں کی آوازیں اس تک پہنچ رہی تھیں۔ ضرورت کیا تھی تمہاری دوست کو اس موسم میں یہاں آنے کی؟ وہ بہت تپے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا۔ پلیز ازبک چھوڑ آؤ نا، اب اس بیچاری کو کیا معلوم تھا کہ بارش شروع ہو جائے گی؟ وہ تو میری محبت میں اتنی دور چلی آئی ہے۔ مدت کی منت بھری آواز سنائی دی۔ یہ خوب کہا تم نے کہ اسے بارش کا معلوم نہیں تھا۔ سارے اخبار اور ٹی وی چینلز پر آج کی بارش کی پیشن گوئی کی گئی تھی، لیکن تم لڑکیاں ڈراموں، فلموں اور فیشن شوز سے ہٹ کر کچھ دیکھو تو پتہ بھی ہو۔ اب کے انداز مزید جلا کٹا تھا۔ اوف او ازبک، اب کون موسم کی خبریں پڑھ سن کر گھر سے نکلتا ہے؟ ویسے بھی ہمارے محکمہ موسمیات کا کون سا بھروسہ ہے جو کوئی ان کی پیشن گوئیوں کے مطابق عمل کرے؟ اس بار اس کا لہجہ بھی جھنجھلا گیا تھا۔ ٹھیک ہے بابا ٹھیک ہے، چھوڑ آتا ہوں میں تمہاری دوست کو اس کے دولت قدے پر، لیکن اس سے کہو اپنا حلیہ درست کرے، اس طرح سے تو میں نہیں لے جاؤں گا۔ رضامندی کے ساتھ ساتھ شرط بھی رکھ دی گئی۔ ازبک میں تمہارا کیا کروں؟ وہ کوئی تمہاری کزن یا بہن نہیں ہے جو تمہاری مرضی کے مطابق پہنے اوڑے؟ مدت نے بری طرح دان کچکچائے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، نظر سامنے کمرے کے دروازے پر جا پڑی۔ گرے چادر کے حالے میں ایک ہاتھ سے دروازے کا پٹ تھامے برستی بارش کے اس پار کھڑی لڑکی نے اس کی زبان کنگ کر دی تھی۔ اب ٹھیک ہے چلیں؟ چہرے پر معصومیت لیے وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں چلتے ہیں، آپ تھوڑی دیر ٹھہریے، میں ٹیکسی لے کر آتا ہوں۔ وہ جیسے کسی گہرے خیال سے چونک کر باہر نکلا تھا۔ مدت تم لوگ یہیں کہیں قریب میں کوئی فلیٹ وغیرہ کیوں نہیں لے لیتے؟ 10 منٹ کی بریک میں وہ دونوں چائے پینے کے ارادے سے کینٹین میں بیٹھی تھی کہ بالکل اچانک ہی عائشہ نے اس سے سوال کر ڈالا، کیوں بھائی یہ اچانک ہی تمہیں میری رہائش گاہ تبدیل کرنے کا خیال کیوں آ گیا؟ مدت نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں اچانک تو نہیں آیا، جب سے تمہارے گھر سے واپس آئی ہوں یہی سوچ رہی ہوں۔ اتنا تو مجھے اندازہ ہے کہ تم لوگ کوئی بڑا گھر نہ صحیح لگژری فلیٹ تو افورڈ کر ہی سکتے ہو۔ بھیا تمہارے 4 سال سے امریکہ میں ہیں، ابو بھی بینک میں اچھی پوسٹ پر ہیں، تو یقیناً مالی طور پر تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ تم لوگ اس خراب سے ایریا میں رہنے پر مجبور ہو۔ پلیز برا مت ماننا میری بات کا، لیکن میں اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ تم لوگ اپنے ہر کام کے لیے یہیں دوڑے آتے ہو۔ تمہارا یہاں پر کورس چل رہا ہے، آگے یقیناً تم MSc کرو گی تو یونیورسٹی بھی آنا پڑے گا۔ اظہر کا اسکول بھی یہیں ہے، تمہاری دونوں شادی شدہ بہنیں یہیں قریب ہی رہتی ہیں، سب کچھ یہیں ہے، تو پھر تم لوگ وہاں کیوں رہ رہے ہو؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ مدت کے کیوں کا جواب اس نے اتنی تفصیل سے دیا تھا کہ اسے یقین آ گیا کہ واقعی وہ کل رات سے مسلسل اسی مسئلے پر سوچ رہی ہے۔ تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو عائشہ، واقعی ہم لوگ ایک بہتر گھر افورڈ کر سکتے ہیں۔ بھیا بھی اس سلسلے میں کئی بار ابو سے فون پر بحث کر چکے ہیں، لیکن اصل مسئلہ چچا ابا کی فیملی کا ہے۔ ابو ان سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان سے دور نہیں رہنا چاہتے۔ جب سے چچا جان کو فالج کا اٹیک ہوا ہے تقریباً معذور ہی ہو گئے ہیں۔ فنڈز وغیرہ کی رقم تو ان کے علاج پر ہی خرچ ہو گئی تھی، باقی رقم سے وہیں ایک چھوٹی سی دکان خرید کر کرائے پر دی ہوئی ہے۔ ازبک کی ٹیوشن سے ملنے والی رقم سے گھر اور دونوں بہن بھائی کی تعلیم کا خرچہ بمشکل پورا ہوتا ہے۔ اس پر ازبک خوددار اتنا ہے کہ ابو تک سے کسی قسم کی مدد لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس کے دن بھر یونیورسٹی اور ٹیوشن سینٹر کے چکر میں گھر سے باہر رہنے کی وجہ سے گھر والے بالکل تنہا ہو جاتے ہیں۔ کسی ایمرجنسی کی صورت میں اگر اپنے ساتھ ہوں تو انسان کے دل کو ڈھارس رہتی ہے۔ اس لیے جب تک ازبک اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے کسی اچھی جاب پر نہیں لگ جاتا، ہم گھر شفٹ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، اور تب بھی اسی صورت میں شفٹ ہوں گے جب ازبک ہمارے ساتھ شفٹ ہونے کے لائق ہو سکے۔ اس سے تم اندازہ لگا لو کہ یہ کم از کم بھی 5 سالہ منصوبہ ہے۔ عائشہ کی الجھن کے جواب میں مدحت نے ساری تفصیل سنا ڈالی۔ اور یہ ازبک صاحب کی تعلیم کب مکمل ہو رہی ہے؟ عائشہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں کل شام بارش میں بھیگتے ہوئے مدحت سے بحث کرتے اور ٹیکسی میں ڈرائیور کے برابر والی سیٹ پر خاموشی سے بیٹھے لڑکے کے 2 مختلف روپ بالکل اچانک ہی روشن ہو گئے تھے، وہ بھی اتنی جزیات کے ساتھ کہ وہ چند ساتوں کے لیے خود بھی ششدر رہ گئی۔ اس کے ہیئر سٹائل، آنکھوں کی گہرائی، لبوں کو اچانک بیچ لینے کی ادا سے لے کر شرٹ کا کلر تک اسے اتنا یاد تھا جیسے وہ اب بھی سامنے بیٹھا ہو۔ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لیں۔
لیکن بند آنکھوں کے پیچھے تو جیسے اس کی شبیہ کچھ اور واضح ہو گئی تھی۔ بس یہ لاسٹ سیمسٹر چل رہا ہے اس کا، 2-3 مہینے کی ہی بات ہے، اس کے بعد وہ پوری طرح میدان میں اتر آئے گا۔ مدحت کا جواب سن کر اس نے آنکھیں کھولی اور اس کے اشارے پر اٹھ کر غائب دماغی سے اس کے ساتھ کلاس کی جانب چل پڑی۔ گول زینے کی سیڑھی پر بیٹھی مدحت اپنے چھوٹ جانے والے لیکچرز کے اہم پوائنٹس نوٹس کرنے کے لیے عائشہ کی ڈائری پر نظر دوڑا رہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور مسکرا دی۔ ازبک اسے ایک سیڑھی اوپر خاموشی سے بیٹھا تھا۔ یقیناً اوپر وہ ابو کے کمرے میں ان سے حالات حاضرہ پر گفتگو کر کے نکلا تھا اور اب یہاں مدحت کو اس کی پسندیدہ جگہ پر بیٹھے دیکھ کر خود بھی بیٹھ گیا تھا۔ مدحت کچھ لمحے اس کی طرف دیکھتی رہی، لیکن جب وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوا تو دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ مدھو، کبھی تم نے عائشہ کا گھر دیکھا ہے؟ پورے گھر میں واحد وہی تھا جو اسے مدحت کے بجائے مدھو کہہ کر بلاتا تھا۔ ازبک اور کسی لڑکی کے متعلق کوئی سوال کرے، مدحت کی زندگی میں یہ پہلا واقعہ تھا، سو وہ بڑی سرت سے اس کی جانب پلٹی۔ وہ نیلے آسمان پر کہیں کہیں اڑتی بدلیوں پر نظر جمائے بیٹھا تھا، چہرے پر نہ سمجھ میں آنے والے تاثرات تھے۔ دیکھا ہے میں نے اس کا گھر، بلکہ کئی بار گئی ہوں، وہاں نزدیک ہی تو ہے CDS سے، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تم نے تو خود بھی اس دن جب تم اسے چھوڑنے گئے تھے تو دیکھا ہوگا اس کا گھر۔ وہ حیران ہو کر پوچھ رہی تھی۔ دیکھا ہے، اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں تم سے، اس علاقے میں سب سے خوبصورت گھر انہی کا ہے، اس سے ہی تم اندازہ لگا لو کہ ان کا سٹیٹس کیا ہوگا۔ اتنے اونچے لوگوں میں دوستی کر تو لی ہے، لیکن نبھاؤ گی کیسے مدھو؟ اس کے پوچھنے پر مدحت نے ایک گہرا سانس لیا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ ازبک کو اپر کلاس کی لڑکی سے دوستی کرنے پر اعتراض ہے۔ دوستی ہمیشہ اپنے برابر کے لوگوں سے کرنی چاہیے۔ وہ نہ صرف اس مقولے کا قائل تھا بلکہ سختی سے اس پر کاربند بھی رہتا تھا۔ دیکھو ازبک، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے دوستی کرتے وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا ہے، کہاں رہتی ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن جب پتہ چل گیا تو اب میں اتنی سی بات پر اس سے دوستی تو ختم کرنے سے رہی۔ تم اس کا یہ گھر دیکھ کر پریشان ہو رہے ہو، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ان لوگوں کی پراپرٹی تو جانے کہاں کہاں اور کتنی ہے، لیکن میں ان سب چکروں میں نہیں پڑتی۔ جو تعلق ناپ تول کر حساب کتاب لگا کر جوڑا جائے، اسے دوستی یا محبت کا نام ہرگز نہیں دیا جا سکتا۔ مدحت نے ایک ہی سانس میں اسے لیکچر دے ڈالا۔ دوستی اور محبت کے رشتے بغیر حساب کتاب کے جوڑ تو لیے جاتے ہیں مدھو، لیکن انہیں نبھاتے وقت سارا حساب کتاب دیکھتے ہیں یہ بڑے لوگ۔ الجھے افسردہ انداز میں کہتے ہوئے وہ مدحت کے قریب سے گزر کر تیزی سے سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ گھر کے سب لوگ لنچ یا ڈنر پر اکٹھے موجود ہوں، ایسا رضا ہاؤس میں کم ہی ہوتا تھا۔ عجب دوڑتی بھاگتی زندگی تھی ان لوگوں کی۔ میٹنگز، پارٹیز، فورن ٹورز اور کلبز کے دائروں میں قید ان لوگوں کے پاس ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھنے کا وقت کم ہی ہوتا تھا، لیکن آج کی بات کچھ جدا تھی۔ آج شرمین سکندر اپنے والد کرنل سکندر کے ساتھ یہاں مدعو تھی، سو گھر کی ہونے والی بہو اور اس کے والد صاحب کے اعزاز میں سبھی اہل خانہ موجود تھے۔ حیدر رضا کے خصوصی التفات، مسز رضا کی نازبرداریوں اور ذیشان حیدر کی وارفتہ نگاہوں نے شرمین سکندر کے نخریلے مزاج کو بڑی حد تک نارمل رکھا ہوا تھا کہ اچانک عائشہ ڈرائنگ روم کے کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ وائٹ کرتا پاجامے میں شانوں پر بڑا سا کلف لگا دوپٹہ پھیلائے، اپنے کٹے ہوئے بالوں کو ڈھیروں پنوں کی مدد سے ہمیشہ سے مختلف اور سادہ انداز میں سنوارے، میک اپ سے بے نیاز چہرے میں بھی وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ شرمین سکندر کا نوک پلک سے سمرا وجود مان پڑنے لگا۔ میری بیٹی تو آج جنت کی کوئی حور لگ رہی ہے، کیا خیال ہے سکندر صاحب؟ بے ساختہ اسے اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیتے ہوئے حیدر رضا نے کرنل سکندر سے اپنی بات کی تصدیق چاہی۔ کرنل سکندر بھی ان کی طرف دیکھتے ہوئے تائیدی انداز میں مسکرا دیے۔ سب لوگوں کی توجہ یکدم ہی عائشہ حیدر کی طرف مبذول ہو گئی تھی۔ اس صورتحال نے شرمین سکندر کے اندر کی خود پسند لڑکی کو حسد میں مبتلا کر ڈالا۔ وہ کرنل سکندر کی اکلوتی اور بے حد لاڈلی بیٹی تھی۔ اپنی شریک زندگی کے انتقال کے بعد جس طرح انہوں نے ناز و نام سے اس کی پرورش کی تھی، اس نے شرمین کو کافی حد تک خود پسند بنا ڈالا تھا۔ جہاں میں موجود ہوں وہاں میرے سوائے کچھ دکھائی نہ دے، اس سوچ نے اس اچھی بھلی لڑکی کے دماغ میں خلل پیدا کر دیا تھا۔ اب بھی یہ سوچے بنا کہ جس طرح وہ کرنل سکندر کی اکلوتی بیٹی ہونے کے ناطے ان کی لاڈلی ہے، ویسے ہی عائشہ بھی رضا ہاؤس کی اکلوتی اور لاڈلی لڑکی ہے۔ وہ اندر ہی اندر پچ و تاب کھا رہی تھی۔ بیٹا، آپ جو کورس کر رہی تھیں وہ کمپلیٹ ہو گیا یا نہیں؟ کرنل سکندر اپنی بیٹی کی کیفیت سے بے نیاز عائشہ حیدر سے باتوں میں مصروف تھے۔ جی انکل، وہ پچھلے ہفتے ہی ہو گیا تھا، اب تو میں نے یونیورسٹی جوائن کر لی ہے۔ اصل میں BSc کے بعد تھوڑا گیپ ملا تھا تو میں نے سوچا اس دوران کچھ کر ڈالوں، بس اسی لیے MT میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ میں نے تو اس سے کہا بھی تھا کہ سڈنی چلی جائے اپنی آنٹی کے پاس، لیکن یہ مانی ہی نہیں، کہتی ہے دل نہیں لگتا میرا پاکستان سے باہر، اور یہاں رہ کر یہ کس چیز سے دل بہلاتی ہے یہ میری سمجھ نہیں آتا۔ نہ اس کی کوئی ڈھنگ کی دوست ہے،
نہ یہ کلب جاتی ہے اور تو اور شاپنگ کا بھی کوئی خاص شوق نہیں ہے اسے، بہت ڈل لڑکی ہے۔ ان دونوں کی گفتگو کے دوران مسز رضا نے اچانک کی دخل دے کر اپنے شکوے کیس سنائے تھے۔ بھائی میری بیٹی بہت سادہ مزاج ہے، فضول قسم کی ایکٹیویٹیز میں ٹائم ضائع کرنے کے بجائے گھر پر رہنا اور اپنی اسٹڈی پر توجہ دینا پسند کرتی ہے۔ حیدر رضا نے ہمیشہ کی طرح اس کی طرفداری کی۔ آپ ہی کی شے پر تو یہ منمانی کرتی ہے، ورنہ میں تو اس کو بالکل بھی چھوٹ نہیں دینے والی تھی۔ پڑھنے کا شوق تھا تو کوئی ڈھنگ کی فیلڈ منتخب کرتی، بھلا باٹنی جیسے بیکار سبجیکٹ میں MSc کر کے کیا حاصل ہوگا؟ بندہ کوئی کام کرے تو یہ سوچ کر تو کرے کہ اس سے سوسائٹی میں ہمارا کچھ نام اور مقام بنے گا، لیکن اس لڑکی میں تو عقل نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ اب شرمین بھی تو ہے، جب کسی سے اس کا انٹروڈکشن کرواتی ہوں تو بتاتے ہوئے فخر بھی محسوس ہوتا ہے کہ میری ہونے والی بہو میڈیکل کی فائنل ایئر میں ہے۔ عشا کی گد بنتے دیکھ کر اور اپنی تعریف سن کر شرمین کا آف ہوتا موڈ بحال ہو گیا، جبکہ دوسری جانب وہ تھی جو اپنی تعریف کی طرح برائی بھی اپنے ازلی بے پرواہ انداز میں ہنس ہنس کر سن رہی تھی۔ ڈرائیور کے سبز دروازے کے آگے گاڑی روکنے پر ایک ہاتھ سے دوپٹہ سنبھالتی اور دوسرے میں پرس تھامے بنا ادھر ادھر دیکھے وہ کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی تو خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ کمروں اور کچن کا جائزہ لینے کے بعد جب کسی نے اس کے پکارنے پر بھی کوئی جواب نہ دیا تو اس کے چہرے پر حیرانی دوڑ گئی۔ آخر اس طرح گھر کھلا چھوڑ کر یہ سب لوگ کہاں چلے گئے تھے؟ ذہن میں ابھرتے اس سوال کا جواب جیسے ہی اس کی سمجھ میں آیا، وہ باہر نکل کر بائیں جانب بنے گھر کے نیم وا دروازے پر دستک دینے لگی۔ شاید آذر ٹیکسی لے آیا ہے، اندر سے شہنی کی دھیمی سی آواز سنائی دی اور اگلے ہی لمحے دروازہ چوپٹ کھل گیا۔ آنکھوں میں آنسو لیے مضطرب سی شہنی کو سامنے کھڑے دیکھ کر اس کا دل کچھ بے چین ہو گیا۔ خیریت شہنی، کیا ہوا ہے؟ وہ اماں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اتنی دیر ہو گئی ہوش ہی نہیں آ رہا۔ آذر ٹیکسی لینے گیا ہے، ابھی تک واپس نہیں آیا، سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ اس کا لہجہ بھرا رہا تھا، آنسو بھی پلکوں کی باڑ توڑ کر یکدم رخساروں پر ڈھلک آئے تھے۔ وہ کچھ کہے بغیر اندر کی طرف دوڑی تھی، جہاں مدت اور اس کی امی ایک چارپائی پر لیٹی شہنی کی اماں کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ مدت، گاڑی ہے میرے ساتھ، جلدی سے آنٹی کو اس میں ڈالو، ہم ہاسپٹل چلتے ہیں۔ لیاقت نیشنل کے شعبہ ایمرجنسی میں انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق ان کی شوگر خطرناک حد تک بڑھ گئی تھی اور اگلے چند گھنٹوں میں ہوش نہ آنے کی صورت میں خطرہ بڑھ سکتا تھا۔ کیا آنٹی شوگر کی مریضہ ہیں؟ ICU کے دروازے پر نظر جمائے وہ مدت سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، پہلے کبھی انہیں یہ شکایت نہیں ہوئی، بس آج اچانک ہی ان کی ایسی کنڈیشن ہو گئی ہے۔ کہیں انہیں کوئی ٹینشن تو نہیں ہے؟ اس کے پوچھنے پر مدت نے ایک گہری سانس لی۔ پریشانی اور ٹینشن تو پچھلے کئی سالوں سے ان کی زندگی کا حصہ ہے، لیکن اس آس پر کہ ازبک ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے کسی اچھی پوسٹ پر لگ جائے گا وہ صبر کیے ہوئے تھیں۔ لیکن جس طرح 2 مہینے سے ازبک ایک اچھی جاب کے حصول کے لیے خوار ہو رہا ہے اور ناکامی سے جھنجھلایا رہتا ہے، اس چیز نے انہیں کمزور کر ڈالا ہے۔ آج بھی صبح سے نکلا ہوا ہے کسی جگہ انٹرویو کے لیے، لیکن وہی بات ہے کہ بغیر سفارش کے کوئی ڈھنگ کی جاب ملتی کہاں ہے۔ ابو نے کہا بھی کہ اپنے کسی دوست سے کہہ کر لگوا دیتے ہیں کہیں، لیکن وہ راضی نہیں ہوتا۔ چھوٹی سے چھوٹی بات پر اس کی انا مجروح ہونے لگتی ہے۔ بولتے بولتے اس کے لہجے میں ازبک کے لیے ناراضی در آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ عشا اس کی بات پر کسی قسم کا اظہار خیال کرتی، اس کی نظر تیزی سے اپنی طرف آتے ازبک پر جا پڑی۔ کیسی حالت ہے اماں کی؟ لہجے میں بےتابی سمے وہ پوچھ رہا تھا۔ 2 گھنٹے سے ICU میں ہیں، ابھی تو فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا، مدت نے صاف بتا دینا مناسب سمجھا۔ وہ اس کی بات سن کر تیزی سے ڈاکٹرز کے روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ عشا، شام بہت زیادہ ہو گئی ہے، اب آپ گھر چلی جائیں۔ اماں کی حالت کو سنبھلی تو اس کا دھیان مدت کے ساتھ گھنٹوں سے خوار ہوتی لڑکی کی طرف گیا تھا۔ اتنے مہینوں میں آج وہ پہلی بار خود سے اس سے مخاطب ہوا تھا، ورنہ ہمیشہ تو وہ ہی اس سے سلام دعا اور حال احوال پوچھنے میں پہل کرتی تھی، لیکن آج جس طرح وہ ان لوگوں کے کام آئی تھی، اس چیز نے ازبک کمال کے گریز میں کسی حد تک کمی کر دی تھی۔ اگر آج وہ بروقت اماں کو ہاسپٹل نہ پہنچاتی تو جانے کیا ہو جاتا، یہ سوچ سوچ کر ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے تھے۔ دوسری طرف عشا خود بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزار تھی کہ اس کا بھری دوپہر میں مدت کے گھر جانا کام آ گیا تھا، ورنہ ان لوگوں کو مزید کسی دکھ سے گزرتے دیکھنا خود اس کے لیے بڑا تکلیف دہ ہوتا۔ آج پہلے سے طے شدہ پروگرام کے تحت اس نے اور مدت نے یونیورسٹی سے چھٹی کی تھی، لیکن 1:30 بجے تک گھر کی دیواروں اور ملازموں سے گپ شپ کرتے کرتے جب وہ اُب گئی تو مدت کے گھر جانے کا ارادہ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی ڈرائیونگ کی صلاحیت پر یقین کرنے کے لیے ماما چونکہ ابھی تک راضی نہیں ہوئی تھیں، اس لیے اس نے ڈیڈی سے کہہ کر اپنے لیے الگ سے ڈرائیور رکھوا لیا تھا۔ جب دل چاہتا اپنی مرضی سے مدت کے گھر چلی جاتی تھی، اور یہ دل وہاں جانے کو کیوں مچلتا تھا؟ اس سوال کا بڑا سیدھا سا جواب تھا، ازبک کمال۔ ہاں، وہی ازبک کمال جو خود سے مخاطب ہونا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔
اس کی کشش عائشہ حیدر کو ہر بار اس کے گھر کی طرف جانے والے راستوں پر سفر کرنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اگر آپ کہیں تو میں ڈرائیور کے ہاتھ گاڑی واپس بھجوا دوں، ہو سکتا ہے کوئی ضرورت پڑ جائے۔ گہری ہوتی شام کو دیکھ کر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی واپسی کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن یہاں کی فکر بھی دامنی گیر تھی۔ نو تھینکس، میرے خیال میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قدم سے قدم ملائے پارکنگ کی طرف بڑھتا وہ جو ابھی بہت اپنا اپنا سا لگ رہا تھا، یکدم واپس اجنبیت اور تکلف کے خول میں جا چھپا۔ جانے ہر بات اس شخص کے لیے انا کا مسئلہ کیوں بن جاتی ہے۔ ہر زدگی سے سوچتے وہ اپنے لیے کھولے گئے دروازے سے گاڑی کی پچھلی نشست پر جا بیٹھی۔ ڈیڈی میں اندر آ جاؤں؟ اسٹڈی کے دروازے سے اندر جھانک کر اس نے اجازت طلب کی۔ حیدر رضا نے ایک پل کو کتاب سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر اس بات میں گردن ہلا دی۔ ساتھ ہی انہوں نے بک مارک لگا کر کتاب بند کر دی تھی۔ وہ ان سے کوئی خاص بات کرنا چاہتی تھی، وہ یہ اس کے انداز ہی سے سمجھ چکے تھے۔ بچپن سے اس کی عادت تھی کہ جب کوئی بات اپنی ماما سے چھپا کر صرف ان ہی سے کرنی ہوتی تو وہ یوں ہی دبے پاؤں ان کی اسٹڈی میں چلی آتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ گھر کا وہ گوشہ ہے جہاں ماما کسی بھی صورت قدم نہیں رکھیں گی۔ ان دونوں میاں بیوی کی طبیعتوں میں یہ بڑا عجیب سا تضاد تھا کہ ایک ادب کا حد درجے شائق تھا تو دوسرا حد درجے اس سے الرجک۔ فرمائیے بیٹا جانی، کیا مسئلہ ہے؟ کارپٹ پر بیٹھی لاڈلی بیٹی سے وہ بڑی ملائمت سے مخاطب تھے۔ ڈیڈی، میری دوست مدت کو تو آپ جانتے ہیں، اس کا ایک کزن ہے، انڈسٹریل کیمسٹری میں ماسٹرز کیا ہوا ہے، بہت ذہین ہے، لیکن کہیں جاب نہیں ملی۔ میں چاہتی ہوں آپ اسے اپنے پاس کہیں ایڈجسٹ کر لیں۔ بس اتنی سی بات کے لیے میری بیٹی پریشان ہے، کل بھیج دینا اسے میرے پاس، مل جائے گی جاب۔ اتنی تگڑی سفارش لے کر آئے گا تو ہم انکار تھوڑا ہی کر سکیں گے۔ وہ اس کا سر محبت سے تھپ تھپاتے کچھ شوخی سے بولے تھے۔ یہی تو مسئلہ ہے، سفارش وغیرہ کو وہ مانتا ہی نہیں، بہت خوددار ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ وہ مجھ سے سفارش نہیں کروا رہا، بلکہ میں خود آپ سے کہہ رہی ہوں کہ کسی طرح اسے اپنے پاس جاب دے دیں۔ وہ جانے انہیں کیا سمجھانا چاہ رہی تھی۔ اس بار ذرا غور سے انہوں نے اس کا جائزہ لیا تو اس کے انداز میں غیر محسوس سی تبدیلی نظر آئی۔ تمہارے ذہن میں کیا ہے مجھے کھل کر بتاؤ، پھر اس کے مطابق ہی میں کوئی فیصلہ کر سکوں گا۔ اس کی جانب بغور دیکھتے ہوئے انہوں نے پوچھا، آپ ایک پرکشش سیلری پر اپنی ٹیکسٹائل مل کی لیب کے لیے نیوز پیپر میں ایڈ دیں گے۔ وہ آج کل جاب کی تلاش میں ہے، وہ ہر قابل ذکر جگہ پر انٹرویو کے لیے ضرور جاتا ہے۔ آپ کا اشتہار دیکھے گا تو آپ کے پاس بھی ضرور آئے گا۔ میں اس کا کمپلیٹ بائیو ڈیٹا پہلے سے آپ کو دے دوں گی۔ جتنے لوگ انٹرویو کے لیے آئیں آپ سب سے ملاقات کیجیے گا، لیکن منتخب صرف ازبک کمال کو کرنا ہے، اس بات کو مت بھولیے گا۔ وہ شاید پہلے ہی سے سارا لائے عمل طے کر چکی تھی اور اب انہیں اس سے آگاہ کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ہو جائے گا تمہارا کام، لیکن اس سے پہلے میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ نہایت سہولت سے اس کی تجویز کو قبول کرتے ہوئے انہوں نے اب اس کو ایک مشکل میں ڈالا تھا۔ تمہارے ٹوٹل دوستوں کی تعداد کتنی ہے؟ جی، وہ جو سمجھ رہی تھی کہ وہ اس سے نہ جانے کیا پوچھیں گے، ان کے سوال پر حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ بہت سے بہت 2 اور حد سے حد 3۔ اسے حیرت میں مبتلا دیکھ کر انہوں نے خود ہی سے اپنے سوال کا جواب دیا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارا سب سے عزیز دوست کون ہے؟ آپ، اس کی طرف سے بلا توقف جواب ملا تھا۔ پھر تم اپنے سب سے اچھے دوست کو وہ بات کیوں نہیں بتاتی جو تمہیں شاید بہت دن پہلے بتا دینی چاہیے تھی؟ کون سی بات؟ وہ انجان بننے کی کوشش میں نظریں چرا رہی تھی۔ یہ بات کہ عائشہ حیدر کی زندگی میں ازبک کمال کا کیا رول ہے؟ اس بار انہوں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا تھا۔ اپنے سب سے اچھے دوست کو یہ بات میں اپنی زبان سے بتاؤں، مجھے اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ دوست تو دوست کے دل کا حال بغیر کہے ہی جان لیتے ہیں۔ اپنے ازلی پراعتماد لہجے میں جواب دے کر وہ ان کے سامنے سے اٹھ گئی تھی۔ اپنے اندازے کی درستگی پر ایک گہرا سانس خارج کرتے وہ کمرے سے نکلتی عائشہ حیدر کو ساکت نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے جاب مل گئی، وہ خوشی سے بے قابو ہوتا بنا ادھر ادھر دیکھے کمرے میں آرام کرتی اماں سے جا لپٹا تھا۔ ایک کونے میں کرسی پر بیٹھی عائشہ حیدر نے اس کے چہرے کی جگمگاہٹ کو بڑی طمانینت سے دیکھا۔ یہی منظر دیکھنے کی خاطر ہی تو آج وہ بطور خاص چچی اماں کی طبیعت معلوم کرنے کے بہانے یہاں آئی تھی۔ کانگریچولیشن ازبک، پیچھے سے آتی آواز پر اس نے گردن موڑ کر دیکھا تھا اور عائشہ حیدر کو سامنے پا کر اپنے بچوں جیسے انداز پر جھیم سا گیا تھا۔ نہ مسکرائیے، خوشی کی بات پر خوش ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے لب بینچ کر مسکراہٹ قابو میں کر لینے پر وہ اسے ٹوک گئی۔ خوشی کے موقع پر اپنوں کی موجودگی انسان کے اندر کیسی ترنگ پیدا کر دیتی ہے۔ بیرونی دروازے سے شینی کے ساتھ اندر آتے بڑے ابا کی فیملی اور عائشہ حیدر کے سبھی چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے ایک پل کو اس نے سوچا تھا، لیکن اپنوں میں عائشہ حیدر کا شمار کب سے ہونے لگا؟ اس کے ذہن نے سرزنش کی، جب تم نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ دل نے دماغ کے بہت روکنے پر بھی پوری سچائی سے اعتراف کیا تھا۔ دل و دماغ میں ہوتی جنگ کو نظر انداز کر کے وہ بڑے ابا کی کھلی باہوں میں جا سمایا تھا،
جو چہرے پر خوشی لی آنکھوں کی نمی چھپاتے، کبھی اسے تو کبھی مسکن دواؤں کے زیر اثر سوئے ہوئے اپنے بھائی کو محبت پاش نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور میں بڑے ابا کی بے غرض محبتوں کا احسان کیسے اپنے شانوں سے اتار پاؤں گا۔ ان کی شفقت کے سائے تلے کھڑے کھڑے اس نے سوچا تھا۔ بہت اچھی طرح سے آبزرو کیا ہے میں نے اس ایک ہفتے میں ازبک کمال کو، وہ واقعی بہترین ہے، لیکن کیا ڈیڈی کی زبان سے ازبک کی تعریف سن کر خوش عشا کو ان کے لیکن نے بے چین کر دیا تھا۔ لیکن یہ بیٹا کہ وہ ہمارے اسٹیٹس سے بالکل میچ نہیں کرتا، اسے اس مقام تک لانے میں کہ اسے تمہارے برابر کھڑا کیا جا سکے بہت وقت لگے گا۔ تم اپنی ماما کو جانتی ہو، وہ کبھی بھی تمہارے لیے کسی معمولی شخص کو قبول نہیں کریں گی۔ ازبک معمولی شخص نہیں ہے ڈیڈی، وہ بہت خاص ہے۔ اس کے تڑپ کر بولنے پر وہ دھیرے سے مسکرائے۔ خاص وہ تمہاری نظر میں ہے اس لیے کہ وہ تمہیں اچھا لگتا ہے، لیکن تمہاری ماما صرف اس شخص کو خاص مانتی ہیں جس کا بینک بیلنس خاصا ہو۔ میں کچھ نہیں جانتی ماما کی تھنکنگ کے بارے میں، ان کے پاس تو انسانوں کو پرکھنے کا بس ایک ہی پیمانہ ہے، پیسہ، لیکن میں اپنی پسند کو ان کے نظریات کی بھینٹ نہیں چڑھنے دوں گی۔ اس کے لہجے میں انہیں سرکشی کی بو محسوس ہوئی۔ میں تم سے ان کی تھیوریز فالو کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میرا مقصد تمہیں یہ سمجھانا ہے کہ اگر تمہیں کچھ حاصل کرنا ہے تو اپنی ماما سے الجھے بغیر اس کے لیے خاموشی سے کوشش کرنی ہوگی۔ فی الحال تم اپنی اسٹڈیز پر توجہ دو، 1.5 سال کا ٹائم ہے ابھی تمہارے پاس۔ اس دوران ازبک کو کس مقام تک پہنچانا ہے یہ سوچنا میری ذمہ داری ہے۔ ہاں، یہ میرا وعدہ ہے کہ جو تم چاہو گی اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہوگا۔ اپنے وعدے کی زنجیر سے انہوں نے اس کی سرکشی کو قابو کیا تھا۔ تھینک یو ویری مچ ڈیڈی، وہ ان کے گلے لگ گئی۔ حیدر رضا کی بیٹی اس کی طرح اپنی محبت سے محروم نہیں رہے گی۔ وہ اس کے بالوں میں محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے ایک عزم سے سوچ رہے تھے۔ 26 سال پہلے وہ خود بھی اپنی ایک غریب کلاس فیلو کے اسیر ہوئے تھے، لیکن ان کے والد نے جب انہیں تمام جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکی دی تو وہ اپنے فیصلے پر قائم نہ رہ سکے۔ یوں ماریہ اصفر ماریہ رضا بن کر ان کی زندگی میں چلی آئیں۔ ماریہ جو ہائی سوسائٹی کی ایک لڑکی تھی، اس کے ساتھ زندگی کا سفر طے کرتے ہوئے وہ بارہا پچھتائے تھے، جو ان کے دل میں خوشی کی جوت نہ جگا سکی۔ یہ دولت آخر کس کام کی ہے؟ یہ سوال پچھلے 26 سالوں میں لاکھوں بار انہوں نے خود سے پوچھا تھا، اور ہر بار دولت کی قیمت پر پیار کا سودا کرنے پر اپنے آپ کو معطوب ٹھہرایا تھا۔ وہ جس کامیابی سے ترقی کی منزلیں طے کر رہا تھا اس پر خوش تو تھا ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ حیران بھی۔ قسمت اتنی مہربان ہو جائے گی یہ اس نے کبھی نہ سوچا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بہت محنت اور لگن سے اپنے فرائض انجام دیتا تھا، اور اس کے باس رضا صاحب اس سے خوش بھی بہت تھے۔ ہر بار اس کی کارکردگی کو سراہنے کے لیے جس طرح وہ اس کے لیے مراعات میں اضافہ کرتے تھے، اس پر وہ دل سے ان کی سخاوت کا قائل ہوتا جا رہا تھا۔ آفس کی طرف سے ملنے والی گاڑی، لگژری فلیٹ، اس کے بدلتے حالات کی واضح علامتیں تھیں۔ رہائش کی تبدیلی جو مدت کے نزدیک کم سے کم بھی 5 سالہ منصوبہ تھا، 6 ماہ کے قلیل عرصے میں انجام پا چکی تھی۔ ماضی کی طرح اب بھی وہ لوگ ایک دوسرے کے ہمسائے تھے۔ چونکہ یہ فلیٹس ایک نئی اسکیم میں شامل تھے اس لیے انہیں ایسا کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ یہ اور بات کہ یہ ساری آسانیاں عشا حیدر کے سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ تھیں۔ وہ چاہتی تو ازبک کمال کے لیے فلیٹ کے بجائے کسی بنگلے کا انتظام بھی ہو سکتا تھا، لیکن مدت کی فیملی کے بغیر وہ کسی بھی جگہ شفٹ نہیں ہوگا یہ طے تھا۔ اس لیے اس نے جان بوجھ کر اس جگہ کا انتخاب کیا تھا تاکہ کسی کے پاس اعتراض کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ ترقی کی راہوں پر گامزن ازبک کمال اس وقت پی آئی اے کے ایک جہاز میں محو سفر تھا۔ کمپنی 3 ماہ کے ایک اسپیشل کورس کے لیے اسے جاپان بھیج رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کورس کے بعد اس کا آگے کا سفر اور بھی زیادہ سہل ہوگا۔ کتنا سہل اس کا فیصلہ ابھی وہ نہیں کر سکا تھا۔ شاید وہ اپنی ہر کامیابی کا عشا حیدر کی حیثیت کے ساتھ موازنہ کرنے لگا تھا، جس کے بارے میں بس یہ جانتا تھا کہ وہ دولت کے جس مینار کی بلندی پر کھڑی ہے اسے چھونا بہت مشکل ہے، لیکن عشا حیدر کی آنکھوں میں ہر دم اس کی چاہت کا جو دیا جلتا تھا، اس کی روشنیاں لپک لپک کر ازبک کمال کو اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کرتی تھیں۔ کئی بار اس کا دل چاہا کہ اپنا وجود چاہت کی ان روشنیوں میں ڈبو دے، انجام کی فکر کیے بغیر دل کے کہے راستے پر چل پڑے، لیکن وہ ازبک کمال تھا، انا اور خودداری کا مارا، ایک روایتی مرد جو محبت کے وجود کو تسلیم تو کرتا تھا، لیکن محبت کے ہاتھوں ہارنا ہرگز گوارا نہ تھا۔ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں مونتے ہی اس کا چہرہ نظروں کے سامنے روشن ہو گیا۔ سب گھر والوں کے ساتھ وہ بھی اسے ایئرپورٹ پر چھوڑنے آئی تھی۔ یہ آنکھیں اس کی جدائی پر کتنی افسردہ ہیں اور خاموش لبوں پر اس کے لیے کتنی دعائیں مچل رہی ہیں، وہ بن کہے ہی جانتا تھا۔ وہ روشنیوں سے جھلملاتے اس لان میں بیزار سی ایک ٹیبل پر برجمان تھی۔ ارد گرد جدید لباس میں خوشبوؤں سے مہکتی لڑکیوں اور خواتین کے مترنم کہکے بکھرے ہوئے تھے۔ دل تو اس کا اس پارٹی میں آنے کو نہیں چاہ رہا تھا،
لیکن آج کل وہ ڈیڈی کی ہدایت کے مطابق ماما سے الجھے بغیر خاموشی سے اپنے لیے کسی بہتر وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ اسی لیے جب ماما نے اسے رمیز موتی والا کے بیٹے کی لندن سے MBA کی ڈگری لے کر آنے کی خوشی میں دی جانے والی پارٹی میں چلنے کو کہا تو وہ چاہتے ہوئے بھی انکار نہ کر سکی۔ مسز موتی والا ان کی خاص فرینڈ تھیں اور ان کی دعوت میں جانے سے انکار کرنا ماما کے ہاتھوں اپنی شامت لانے کے مترادف تھا۔ ماما بہت سوشل تھیں، یہاں اس فنکشن میں بھی ان کے بے شمار جاننے والے تھے۔ عائشہ کو ساتھ لیے وہ جانے کتنے مسٹر الاں اور مسز فلاں سے اس کا تعارف کروا چکی تھیں۔ مصنوعی محبتیں جھاڑنے کلئی شدہ چہروں سے اسے وحشت ہو رہی تھی۔ چنانچہ جیسے ہی ماما کی توجہ اس کی طرف سے کچھ دیر کے لیے ہٹی، وہ خاموشی سے انہیں باتیں کرتا چھوڑ کر وہاں سے کھسک گئی۔ اب تنہا بیٹھے اسے بے شک بوریت تو ہو رہی تھی، لیکن قسم قسم کے نمونوں سے مل کر اپنا موڈ خراب کرنے سے یہ کہیں بہتر تھا۔ موڈ تو خیر اس کا شرمین سکندر کو دیکھ کر بھی بہت خراب ہوا تھا، جو جارجٹ کی نہایت باریک ساڑی پر سلیو لیس نہایت بڑے گلے اور انتہائی چھوٹے سائز کا بلاؤز پہنے ذیشان حیدر کے پہلو سے لگی ہر ایک سے بے باکی سے ملتی پھر رہی تھی۔ ذیشان حیدر کو آریانیت کے اس چلتے پھرتے اشتہار کے ساتھ خوشی خوشی گھومتے دیکھ کر اس کے ذہن میں بار بار ازبک کمال آ جاتا، جو کسی اجنبی لڑکی کو بھی اپنے ساتھ بے پردہ چلتے دیکھنے کا روادار نہیں تھا۔ دیکھی آپ نے اپنی لاڈلی بیٹی کی حرکت۔ مسز رضا گھر میں داخل ہوتے ہی حیدر رضا سے جارحانہ انداز میں مخاطب ہوئی تھیں۔ راستے میں بھی شاید انہوں نے ڈرائیور کی موجودگی کی وجہ سے بردار سے کام لیا تھا، ورنہ ان کے چہرے پر غیظ و غضب کے آثار تو وہ باپ بیٹی راستے بھر دیکھتے ہی آئے تھے۔ کیوں کیا کر دیا میری بیٹی نے جو آپ اتنی برہم ہیں؟ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر کے وہاں لاؤنج میں ہی ایک آرامدہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے انہوں نے نہایت اطمینان سے پوچھا تھا۔ کیا نہیں کیا؟ یہ پوچھیں خاص طور پر آج کے فنکشن میں اسے لے کر گئی تھی تاکہ رمیز موتی والا کے بیٹے فائز سے ملوا سکوں، لیکن یہ اسے ملتی اسے دکھائی دیتی تو ہی وہ اسے پسند بھی کرتا۔ وہ تو نہ جانے کس کونے میں جا کر بیٹھ گئی تھی، آخر تک نظر نہیں آئی۔ سب لوگوں کو چھوڑ کر اسے ڈھونڈنا بھی معیوب لگ رہا تھا۔ ادھر وہ مسز منیر کی بہن ایسی چپکی فائز کے ساتھ کہ سب کا پتہ کاٹ دیا۔ اب دیکھیے گا 2-4 دن میں کوئی نیوز سننے کو مل جائے گی۔ زمانہ اتنا ایڈوانس ہو گیا ہے اور ہماری بیٹی پتہ نہیں کیا سوچے بیٹھی ہے۔ وہ سخت خفا لگ رہی تھیں۔ حیدر رضا نے ایک نظر سر جھکائے کھڑی عائشہ پر ڈالی اور پھر اسے اپنے کمرے میں جانے کا حکم دے کر غصے سے بے قابو ہوتی بیوی کی طرف متوجہ ہوئے۔ عائشہ میری بیٹی ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا ماریا۔ اسے سجا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور موتی والا جیسے لوگوں کے سامنے تو ہرگز بھی نہیں۔ ابھی جو تم سمجھ رہی ہو کہ مسز منیر کی بہن نے اسے اپنے اسیر کر لیا ہے، خود چند دن بعد اسے کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھو گی۔ بیرون ملک سے اعلیٰ ڈگری لینے اور باپ کی بے تحاشا دولت سے کسی شخص میں شخصی اوصاف نہیں پیدا ہو جاتے، اصل چیز انسان کا کردار ہوتا ہے، جس کی فائز موتی والا کے پاس شدید کمی ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم اس مقصد کے لیے عائشہ کو وہاں لے جا رہی ہو تو ہرگز تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور ہاں ایک بات اور، آئندہ جب بھی عائشہ کے حوالے سے کچھ سوچو تو میری مرضی ضرور معلوم کر لینا۔ بیٹی کی طرح بیٹی کی زندگی کا فیصلہ تنہا کر لینے کا حق میں تمہیں بالکل نہیں دوں گا۔ عائشہ سے متعلق اپنا نقطہ نظر بتاتے بتاتے آخر میں ان کا لہجہ کچھ تنبیہی ہو گیا تھا۔ مدت اب تک ہمارے پاس کتنے پلانٹس کا کلیکشن ہو گیا ہے؟ پیٹروی ڈش کو مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کر ایک ہفتہ پہلے کلچر کیے فنگس کا جائزہ لیتے ہوئے اس نے پوچھا۔ 70 کے قریب فیملیز تو جمع ہو گئی ہوں گی، مدت نے مصروف انداز میں جواب دیا۔ پھر کیا خیال ہے کل سے ہر بیریم شیٹس کی تیاری شروع کر دیں؟ وقت کم رہ گیا ہے، وائوا والے دن جمع کروانی ہوں گی۔ ہاں کہ تو تم ٹھیک رہی ہو، تمام پلانٹس کو اسکوائش ٹیپ سے چپکانے اور ان کی کلاسیفیکیشن لکھنے میں کافی وقت لگ جائے گا، بلکہ میرے خیال میں الگ الگ بیٹھ کر تو ہم لوگ اسے کر بھی نہیں سکیں گے، کیونکہ بعض فیملیز کو شناخت بھی کرنا ہے ابھی۔ ایسا کرو کل تم میرے گھر رکنے آ جانا، شینی کو بھی اپنے ساتھ لگا لیں گے تو کام ذرا تیزی سے ہو جائے گا۔ مدت نے گویا اس کے دل کی بات کی تھی۔ کل رات کی فلائٹ سے ازبک کمال واپس آ رہا ہے، یہ اطلاع صبح ہی ڈیڈی نے اسے فراہم کی تھی۔ 3 ماہ کا طویل عرصہ اسے دیکھے بغیر گزر گیا تھا، اب وہ جلد از جلد اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ فلائٹ چونکہ رات کی تھی اس لیے وہ صرف مدت سے ملنے کے بہانے وہاں نہیں جا سکتی تھی۔ ادھر اپنی واپسی کی خبر کو اس نے گھر والوں سے بھی پوشیدہ رکھا تھا، کیونکہ وہ ان لوگوں کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ البتہ آفس میں اطلاع دینا مجبوری تھی، سو اس نے رضا صاحب کو فون پر اطلاع کر دی تھی۔ ٹھیک ہے، کل میں ڈیڈی سے پوچھ کر آؤں گی، پھر یہیں سے سیدھے تمہاری طرف چلیں گے۔ اپنی خوشی سے بے قابو ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے اس نے بظاہر بڑی بے نیازی سے کہا تھا، اور فوراً ہی خان صاحب لیب اسسٹنٹ کی طرف متوجہ ہو گئی تھی تاکہ ان سے سلائیڈز منگوا سکے۔ مدت اپنی تجویز پر اس کے اتنی آسانی سے مان جانے پر آنکھوں میں خوشگوار حیرت لیے اس کی طرف دیکھنے لگی۔
جب سے وہ لوگ نئے گھر میں شفٹ ہوئے تھے وہ معمول سے کہیں زیادہ ان کے گھر آنے لگی تھی، بلکہ اس کی حیثیت گھر کے فرد کی سی ہو گئی تھی۔ لیکن رات کو رکنے کی خواہش پر اس نے کبھی حامی نہیں بھری تھی۔ اس نے مدت کی ٹٹولتی نظروں کو خود پر محسوس تو کیا، لیکن انجان سے بن کر کام میں مصروف ہو گئی۔ تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے عائشہ؟ رات کام کرتے کرتے جب وہ تینوں اکتا گئیں تو کچھ دیر پر سستانے کی غرض سے بالکنی میں آ کھڑی ہوئیں۔ یہاں ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے کھاتے پورے چاند کا نظارہ کرنا بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ خوشبو۔ مدت کے سوال کے جواب میں اس نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا تھا۔ پھر گیت نہایت جذب سے جواب دیا، پھر ہوا، لہجہ ہواؤں کی طرح ہی سبک تھا، پھر پانی، پھر مدت شاید شرارت کے موڈ میں تھی۔ رنگ۔ جیتی جاگتی چیزوں میں سے بھی کچھ پسند ہے آپ کو؟ پیچھے سے آتی ازبک کمال کی گمبھیر آواز نے ان تینوں کو چونکا دیا تھا۔ شینی تو بھائی کا نعرہ لگاتی فوراً ہی اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ وہ بھی اپنا دایاں بازو محبت سے اس کے گرد لپیٹے مسکرا رہا تھا، جبکہ نظریں سامنے کی طرف اٹھ گئی تھیں۔ اس پری وش کو دیکھنے کی خواہش اپنی سرزمین پر پہلا قدم رکھتے ہی اس کے دل میں ابھری تھی، اور یوں یہ دعا پوری ہو گئی تھی۔ ایسا تو اس نے تب بھی نہیں سوچا تھا جب وہ نیچے سے بالکنی میں موجود 3 سایوں کو دیکھ کر سیدھا یہاں چلا آیا تھا۔ جواب نہیں دیا آپ نے میری بات کا۔ جیتی جاگتی چیزوں میں سے بھی کچھ پسند ہے آپ کو؟ دل اتنے دنوں بعد اسے دیکھ کر کچھ شوخی پر مائل تھا، تو اپنی ازلی گریز پا انداز کو بھلائے وہ اس سے مخاطب تھا۔ یہ ساری بے جان چیزیں اپنے اندر کسی زندہ چیز کا عکس لیے ہوئے ہیں، تبھی تو اچھی لگتی ہیں۔ اس نے ایک جملے میں سب کچھ سمیٹ دیا تھا۔ بھائی آپ بتائیں آپ کو کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ شینی نے ایک جوش سے اس کا بازو ہلاتے ہوئے سوال کیا۔ مجھے؟ وہ ایک پل کے لیے رکا اور پھر آسمان کی جانب ہاتھ بلند کر کے انگلی سے اشارہ کیا۔ وہ چاند پسند ہے آپ کو؟ اس کی انگلی کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے شینی نے تصدیق چاہی۔ اس نے نفی میں گردن ہلا دی اور بولا، وہ جو چاند کے پاس چمکتا ننھا سا تارا ہے۔ پھر مدت نے شریر سے انداز میں دوبارہ اپنی گردان شروع کرنی چاہی۔ اس تارے کے علاوہ آسمان پر اور جتنے بھی تارے ہیں، ازبک تم تو عشاء سے بھی زیادہ ہو۔ ایک تو اتنے روشن چاند کو چھوڑ کر ٹمٹماتا ننھا ستارہ پسند ہے، اس پر اس کے بعد بھی باقی ماندہ ستارے ہی پسند ہیں۔ عشاء کی پسند میں کم از کم ویرائٹی تو ملتی ہے۔ اس کی ذہنی حالت پر شبہ کرتی مدت کچن کی طرف چل دی، تاکہ لمبے سفر سے لوٹنے والے مسافر کی خاطر مدارت کا کچھ بندوبست کر سکے۔ مدت کے خیال سے شینی بھی اس کے پیچھے ہی چلی گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے عشاء، مجھے وہ ننھا تارا اور اس کے بعد وہ سارے جھلملاتے تارے کیوں پسند ہیں؟ ریلنگ پر بازو ٹکائے وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عائشہ حیدر تو اس کے خود سے ہم کلام ہونے پر ہی حواس کھو رہی تھی۔ اس کے سوال کا جواب کیا خاک دیتی؟ وہ بھی جانے کس موڈ میں تھا کہ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر خود ہی بولنا شروع ہو گیا۔ وہ جو چاند کے پاس ننھا تارا ہے نا، مجھے لگتا ہے وہ چاند کو اس کی اصلیت بتا رہا ہو۔ چاند تو سورج کی روشنی میں استار لیتا ہے، تب کہیں چمکنے کے لائق ہوتا ہے، جبکہ اس ستارے کی اپنی ایک حیثیت ہے۔ بغیر کسی دوسرے کی مدد کے اس نے اپنے وجود کو قائم رکھا ہوا ہے، تبھی تو بے تحاشا روشن چاند کی موجودگی میں بھی سب اسے محسوس کر لیتے ہیں۔ اپنا عجیب و غریب فلسفہ بیان کرتے ہوئے اس نے اپنا رخ موڑا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بات کو آگے بڑھایا، اور باقی سارے تارے اس لیے پسند ہیں کہ وہ صرف آسمان پر ہی نہیں بلکہ کسی کی آنکھوں میں بھی جھلملاتے ہیں۔ جواب میں وہ اپنی آنکھوں میں اترتے ستاروں کے قافلوں کو اس کی نظر سے چھپانے کے لیے رخ موڑ گئی تھی۔ مدت کے بھائی نادر کی پاکستان آمد کے ساتھ ہی یکدم ان کے گھر میں شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے تھے۔ پچھلے ماہ جب انہوں نے اپنی آمد کی اطلاع کے ساتھ شادی کی منظوری دی تو عافیہ بیگم نے جھٹ اپنی بڑی بیٹی مدت کی نند سے ان کا رشتہ طے کر ڈالا۔ ایک تو خود انہیں وہ لڑکی پسند تھی، دوسرے گھر گھر جا کر لڑکی کی تلاش کرنا ان کے شوہر اقبال احمد کو سخت ناپسند تھا۔ شادی کی زیادہ تر تیاریاں مدت عائشہ کے ساتھ مل کر کر رہی تھی۔ شینی تو چچا ابا اور چچی کی بیماری کی وجہ سے گھر سے نکلنا تقریباً چھوڑ ہی چکی تھی، یہاں تک کہ بی اے بھی پرائیویٹ ہی کر رہی تھی۔ جہاں تک بڑی دونوں بہنوں کا سوال تھا تو فرحت آپا تو لڑکی والے ہونے کی وجہ سے خود بخود ہی یہاں کی ذمہ داریوں سے بری ذمہ قرار دی جا چکی تھیں، جبکہ رفعت آپی کے تینوں بچے اس قدر قیامت ہے کہ انہیں ساتھ لے کر بازار جانا یا امی کی نگرانی میں گھر چھوڑ دینا، دونوں ہی صورتیں امن و امان کی صورتحال کو خطرناک بنا دینے کے مترادف تھیں۔ اب نتیجتاً مدت کی جان ناتواں تھی اور عائشہ حیدر کا ساتھ، چونکہ وہ لوگ پریویس کے ایگزامز دے کے فارغ ہو چکی تھیں اور فائنل کی کلاس نئی سٹارٹ ہونے کی وجہ سے پڑھائی کا زیادہ بوجھ نہیں تھا، اس لیے اس ساری سرگرمیوں کو انجام دینے میں زیادہ دقت پیش نہیں آ رہی تھی۔ آج بھی وہ لوگ خریداری کر کے واپس آنے کے بعد ایک ایک چیز امی، چچی اور شینی کو دکھا رہی تھیں۔ ہر شے اتنی خوبصورت تھی کہ ہر بار ان کی زبانوں سے بے اختیار ماشاءاللہ کے الفاظ نکل جاتے تھے۔ اور آنٹی یہ دیکھیں، یہ سوٹ کتنا خوبصورت ہے،
عائشہ نے ستاروں بھرا ایک آسمانی دوپٹہ اٹھا کر اپنے دائیں بازو پر پھیلایا۔ ازبر کمال جو اپنی دھن میں موبائل پر کسی سے بات کرتا اندر داخل ہوا تھا، ایک دم ٹھٹک کر رک گیا۔ لائن پر دوسری طرف موجود شخص اس سے کیا کہہ رہا تھا اسے بالکل خبر نہیں تھی۔ وہ تو بس اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس نے اپنے دائیں بازو پر گویا ستاروں سے بھرا آسمان سجا رکھا تھا۔ ستاروں کی چمک کا عکس چہرے پر پڑنے سے اس کا حسن کچھ اور خیرہ کن ہو گیا تھا۔ نہ جانے یہ لڑکی اپنے اندر کتنے ڈھیروں روپ چھپائے بیٹھی تھی کہ ازبر کمال جیسا دل پر قابو رکھنے والا شخص بھی بار بار اس کے سامنے ٹھٹک کر رک جانے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ آؤ آؤ ازبک بچے، یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو، دیکھو تو یہ بچیاں تمہاری بھابھی کے لیے کیا چیزیں لے کر آئی ہیں۔ سب سے پہلے امی کی نگاہ اس پر پڑی اور انہوں نے فوراً اسے پکار لیا۔ ایک کپ گرم گرم چائے تو پلا دو شہنی، بہت تھک گیا ہوں۔ ان کے برابر بیٹھ کر صوفے کی بیک سے ٹیک لگاتے ہوئے اس نے آنکھیں موند لیں۔ ابھی 2 منٹ میں لاتی ہوں بھائی۔ شہنی جھٹ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بہت کمزور ہو گیا ہے میرا بیٹا، محنت بھی تو دن رات کرتا ہے، امی نے محبت سے اس کے گھنے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا۔ عائشہ نے دوپٹے کو طے کر کے ڈبے میں واپس رکھتے ہوئے ایک چور نظر اس پر ڈالی جس کے چہرے پر تھکن سے زیادہ اندرونی کشمکش کے آثار تھے، ورنہ جاپان سے واپس آنے کے بعد سے اس کی وجاہت میں پہلے سے کہیں زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ عائشہ کہاں جا رہی ہو تم؟ گلاس ڈور کھول کر باہر نکلتی عائشہ کے قدم ماما کی آواز نے روک لیے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ اسے اوپری منزل سے نیچے آتے زینے کی تیسری سیڑھی پر کھڑی نظر آئیں۔ ان کے بالوں میں رولر اور چہرے اور بازوؤں پر بلیچ کریم لگی ہوئی تھی۔ بچپن سے انہیں اس طرح کے حلیے میں دیکھتے رہنے کے باوجود نہ جانے کیوں اسے ان کا یہ روپ آج بہت مذائقہ خیز لگا۔ اس کی نظروں میں مدت کی امی اور چچی کے سراپے گھوم گئے تھے جنہوں نے اپنے گھر کی تقریبات میں بھی سادگی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا۔ کچھ پوچھ رہی ہوں میں تم سے، بنا کوئی جواب دیے اسے خاموشی سے اپنی جانب تکتے دیکھ کر وہ جھنجھلا گئیں۔ ماما آپ کو بتایا تو تھا مدت کے بھائی کی شادی ہو رہی ہے، آج ولیمہ ہے، اقبال انکل خود دعوت دے کر گئے تھے سب کو، بلکہ ڈیڈی کوریا جانے سے پہلے آپ سے شرکت کے لیے کہہ کر بھی گئے تھے۔ اس نے کچھ روٹھے روٹھے لہجے میں جواب دیا۔ اوکے تم جاؤ، مجھے تو مسز راجہ کے ہاں گیٹ ٹوگیدر میں جانا ہے۔ ان کی طرف سے سوال جواب کا سلسلہ ختم ہوتے ہی وہ باہر نکل گئی۔ مدت کے بھائی کے ولیمے میں شریک ہونا وہ قطعی گوارا نہیں کریں گی، یہ بات وہ پہلے ہی سے جانتی تھی، اس لیے اس نے یاد دہانی بھی نہیں کروائی انہیں۔ تو اس کا بھی اس قدر ان لوگوں سے گھلنا ملنا پسند نہیں تھا تو حیدر رضا کی حمایت کی وجہ سے خاموش ہو جاتی تھیں۔ حیدر رضا کو ازبک اور اقبال صاحب دونوں نے ہی الگ الگ انوائٹ کیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے ایک ہفتے کے لیے کوریا جانے کا بتا کر ان سے معذرت کر لی تھی۔ ویسے بھی حالات کی اس نیش پر جب کہ ازبک کبھی مکمل طور پر اپنا کیریئر نہیں بنا پایا تھا، ان کا عائشہ کے ڈیڈی کی حیثیت سے متعارف ہو جانا کچھ مناسب نہیں تھا۔ اتنے عرصے میں وہ خود بھی ازبک کمال کے مزاج کو اچھی طرح سمجھ چکے تھے اور جانتے تھے کہ اگر اسے ذرا بھی عائشہ اور ان کے مابین رشتے کی بھنک مل گئی تو وہ خود کو ملنے والی ہر رعایت کو عائشہ کی عنایت سمجھ کر اپنا کیریئر داؤ پر لگا دے گا۔ انہیں وہ ذہین سا لڑکا اپنی تمام تر خودداری سمیت بہت پسند آیا تھا اور عائشہ کے حوالے سے تو وہ اسے بہت ہی عزیز رکھتے تھے۔ تھینک یو ویری مچ عائشہ۔ اپنی پیچھے سے آتی آواز پر اس نے رخ موڑ کر یہ دیکھنے کی ضرورت قطعی محسوس نہیں کی کہ یہ الفاظ کس نے اور کیوں ادا کیے ہیں، کیونکہ جواب اسے خود بہت اچھی طرح معلوم تھا۔ آج سے پہر اس نے جب کورئیر سروس سے آنے والے بے نام پیکٹ کو کھولا تھا تو اس میں سے برآمد ہونے والے آسمانی ستاروں بھرے آنچل کو دیکھ کر اس کے ذہن میں صرف ایک نام آیا تھا، ازبک کمال، اور اس اندازے کی تصدیق بھی اس سوٹ کے ساتھ ہی برآمد ہونے والے ایک چھوٹے سے کاغذ پر لکھے جملے سے ہو گئی تھی۔ آنکھوں میں جھلملاتے ستارے چھپائے رکھنے والی لڑکی، اگر یہ تاروں بھرا آنچل اوڑھ لے تو اس کے سامنے آسمان کا حسن کیسے مانند پڑ سکتا ہے۔ آج میں یہ نظارہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور ولیمے کی تقریب میں شریک مسرور سی عائشہ اس وقت خود کو روئے زمین کی سب سے خوش قسمت لڑکی تصور کر رہی تھی۔ آج تو میری نگاہ آسمان کی طرف اٹھ ہی نہیں رہی، میں اس کو حسن کو مانند پڑتا کیسے دیکھوں؟ اس کے بے چارگی سے کہنے پر وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف پلٹی تو خود کئی لمحوں تک بنا پلکے جھپکائے مبہوت کھڑی رہ گئی۔ بلیک ڈنر سوٹ میں اپنی گھور سیاہ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتا، ہونٹوں پر دلکش سے مسکراہٹ لیے وہ خود کوئی دیوتا لگ رہا تھا۔ دن بڑے بیزار اور تھکے تھکے سے ہو گئے تھے جب سے شرمین سکندر شرمین ذیشان بن کر رضا ہاؤس میں آئی تھی۔ گھر سے سکون چین بالکل ہی ختم ہو چکا تھا۔ اس پر ازبک کمال کی جدائی نے عائشہ حیدر کے دل کو بالکل ہی بے سکون کر ڈالا تھا۔ ڈیڈی پھر کسی کورس کے سلسلے میں اسے 4 ماہ کے لیے کوریا بھیج چکے تھے۔ اگر اس کا کیریئر بنانے کا مسئلہ نہ ہوتا تو وہ کبھی یہ جدائی گوارا نہ کرتی۔ اقرار کے لمحوں سے گزرنے کے بعد تو یہ سب بہت ہی مشکل لگ رہا تھا۔
اور دوسری طرف ازبک کمال سا کٹھور اصول پرست شخص تھا جس نے کسی فون کال، ای میل یا خط کا سہارا نہ لیا تھا۔ وہ جانے سے پہلے جو کچھ کہہ گیا تھا وہی ہر بہر عائشہ کو یاد تھا۔ اس نے کہا تھا، تم کون ہو؟ تمہارے پاس کتنی پراپرٹی ہے؟ مجھے اس سب سے کوئی سروکار نہیں۔ میں تمہیں بس ایک ایسی لڑکی کی حیثیت سے جانتا ہوں جو مدحت کی دوست ہے اور ہم لوگوں کے ساتھ بالکل ہماری طرح گھل مل کر رہتی ہے، لیکن کسی کے گھر چند گھنٹے خوش اسلوبی سے گزار لینے کے مقابلے میں پوری زندگی گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے، وہ بھی ایسی صورت میں کہ تمہیں وہ ساری سہولیات جو اپنے گھر میں میسر ہیں یہاں تو نہ مل سکیں گی اور نہ ہی اپنے ساتھ لانے کی اجازت ہوگی۔ اگر میں بہت سادہ سے الفاظ میں بتاؤں تو میری بات کا صرف اتنا مطلب ہے کہ تمہیں اپنی بے شمار دولت اور ازبک کمال میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ میں 6 مہینے کے لیے تم سے دور جا رہا ہوں۔ اس عرصے میں نہ تو میں تم سے کوئی رابطہ کروں گا اور نہ ہی تم ایسا کرنا۔ واپس آنے پر اگر تمہارا انتخاب میں ہوا تو یہ میری خوش قسمتی ہوگی، اور اگر تم ایسا نہ کر سکیں تو بھی مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہوگا۔ اور عائشہ حیدر کو تو اپنا فیصلہ سنانے کے لیے 6 ماہ تو کیا 6 پل بھی درکار نہ تھے، لیکن وہ اس کا جواب سننے کے لیے اسے 6 ماہ کا پابند کر گیا تھا، تو اسے کسی نہ کسی طرح یہ وقت بہر صورت گزارنا ہی تھا۔ اور یہ 6 ماہ گزارنا اتنا دشوار نہ ہوتا جو شرمین سکندر کو اپنی زندگیوں میں تلخی گھولنے کے لیے وہ لوگ اپنے گھر نہ لے آتے۔ پتہ نہیں وہ کس قسم کی لڑکی تھی اور اپنے ارد گرد والوں سے کیا چاہتی تھی کہ کسی طرح مطمئن ہی نہیں ہوتی تھی۔ اسے ذیشان حیدر سے ہٹ کر یہ گھر اور اس میں رہنے والا ہر شخص برا لگتا تھا۔ اس کے نزدیک ذیشان حیدر اس کی وہ پراپرٹی تھا جسے کسی سے شیئر کرنے کے لیے وہ ہرگز تیار نہیں تھی۔ اسے اس کا کبھی کبھی ماما کے ساتھ بیٹھ کر 5-10 منٹ گزار لینا یا عائشہ کی طرف مسکرا کر دیکھ لینا تک برداشت نہیں ہوتا تھا، اور ذیشان حیدر جو شادی سے پہلے ہی اس کے اشاروں پر چلنا سیکھ چکا تھا اب بالکل بے دام غلام بنتا جا رہا تھا۔ اس دن بھی جانے کس بات پر اس کا موڈ آف ہوا اور اس نے چیخ چیخ کر سارا گھر سر پر اٹھا لیا۔ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ ہرگز بھی ایسے نہیں تھے جنہیں سن کر کوئی شخص یقین کر سکے کہ یہ لڑکی ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر اور کسی اعلیٰ خاندان کی فرد ہے۔ گھر کی اس مقدر فضا کو دیکھ کر حیدر رضا نے ذیشان حیدر کو ڈیفنس والے بنگلے میں شفٹ ہونے کو کہہ دیا تھا، اور شاید وہ لوگ بھی اس بات کے خواہشمند تھے، سو خاموشی سے اپنا سب کچھ سمیٹ کر لے گئے۔ ماریا جو اعلیٰ سوسائٹی کی ہر درجہ دلدادہ تھیں اور اپنا ہر کام اسی سوسائٹی کے طے کردہ اصولوں کے مطابق انجام دیتی تھیں، اس وقت بالکل کسی مڈل کلاس گھرانے کی ماں کی طرح بے چین ہو گئی تھیں۔ اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت کا اظہار کرنا یا اس پر توجہ دینا یقیناً ان کی کلاس کی ماؤں کا طریقہ نہیں تھا، لیکن خود کو اپنی اولاد کی محبت سے آزاد کر لینا کچھ ایسا آسان بھی نہیں ہوتا۔ ایک شہر میں رہتے ہوئے بھی بیٹے کا الگ گھر میں رہنا شاید ان کے لیے اتنا بڑا صدمہ نہ ہوتا جتنا اس کا ملنے تک کے لیے نہ آنا انہیں ناگوار گزرتا تھا۔ حالانکہ وہ آفس بدستور جا رہا تھا اور وہ تو اسے جانا ہی تھا کہ اتنی بڑی پراپرٹی سے دستبردار نہیں ہوا جا سکتا تھا، اور دل نے تو ان کے جب دھڑکنے سے انکار کر دیا تھا جب ان کی بہو ذیشان حیدر کی موجودگی میں ایک پارٹی میں بیٹھی ان کے نامعلوم مزاحمت اور عائشہ حیدر کے خود ساختہ افیئرز کی داستان سنا رہی تھی۔ کیا کوئی شخص اس حد تک بھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ اور کیا اپنی سگی اولاد کا خون بھی اتنا سفید ہو سکتا ہے؟ اپنی رکتی سانسوں کو بحال کرنے کی کوشش کرتے ہوئے انہوں نے خود سے پوچھا تھا۔ ہاسپٹل کے ٹھنڈے برآمدے میں آئی سی یو کے سامنے کھڑی اپنی ماما کی زندگی کے لیے دعا مانگتی عائشہ حیدر نے اس پل زندگی میں پہلی بار کسی سے شدید نفرت محسوس کی تھی۔ پارٹی میں ماما کو کیا صورتحال پیش آئی تھی کہ انہیں وہاں سے سیدھا ہاسپٹل پہنچانا پڑا، یہ سب وہ مسز منیر کی زبانی سن چکی تھیں، جنہوں نے شرمین اور ذیشان حیدر کے پیچھے کھڑی ماریا رضا کو سفید چہرے کے ساتھ دل پکڑ کر گرتے سب سے پہلے دیکھا تھا۔ نظر تو اس نے کچھ فاصلے پر سر جھکائے کھڑے ذیشان حیدر پر بھی ڈالنا گوارا نہیں کی تھی، جو اس کی ماں کو اس حال تک پہنچانے میں برابر کا شریک تھا۔ آخر ایک معمولی ورکر کو اتنی سہولیات دینے کی کیا وجہ ہے؟ ذیشان حیدر باپ کے سامنے بیٹھا ان سے ان کے کیے ہوئے فیصلوں کا حساب مانگ رہا تھا۔ شرمین کی خصوصی ہدایت پر اس نے تمام ملز اور فیکٹریوں کے چھوٹے سے چھوٹے معاملات میں دخل دینا شروع کر دیا تھا، اور ازبک کمال کو دی جانے والی تمام مراعات اتنی غیر معمولی تو تھیں کہ وہ چونک اٹھا۔ سو اب سوال یہ ان کے سامنے بیٹھا تھا، معمولی ورکر نہیں بلکہ میرا ہونے والا داماد ہے ازبک کمال، جتنا تمہارا حق ہے اس جائیداد پر اتنا عائشہ کا بھی ہے، اور عائشہ کو ہونے والا شوہر یہ سب ڈیزرو کرتا ہے، اس سے تم انکار نہیں کر سکو گے۔ ذیشان حیدر کو اطمینان سے جواب دیتے ہوئے حیدر رضا بالکل فراموش کر چکے تھے کہ ازبک کمال ان کے آفس سے میسل ریکارڈ روم میں موجود ہے، اور جھٹکا تو اصل میں ریکارڈ روم کا دروازہ کھول کر آفس میں داخل ہوتے ازبک کمال کے اعصاب کو لگا تھا۔ امیر گھرانے کی پروردہ عائشہ حیدر رضا گروپ آف انڈسٹریز کے مالک حیدر رضا، ان کا بیٹا ذیشان حیدر کتنی سیدھی سادی کڑیاں تھیں
جنہیں وہ جوڑ نہ سکا تھا۔ ابھی ایک ہفتے پہلے ہی تو وہ کوریا سے واپس آیا تھا، اور اس دوران عائشہ حیدر کو غیر حاضر پا کر بنا کسی سے اس کے بارے میں پوچھے اس نے اپنے طور پر فیصلہ کر لیا تھا کہ عائشہ حیدر نے ازبک کمال اور دولت میں سے دولت کا انتخاب کر لیا ہے۔ جب ہی تو اماں کے مدت کے بارے میں رائے دینے پر انہیں انکار نہ کر سکا، اور صبح ہی انہیں اپنی رضامندی سے آگاہ کرایا۔ دل تو اس فیصلے پر پہلے ہی دہائیاں دے رہا تھا، اور اب جو انکشافات اس پر ہوئے تو اس کی پوری ہستی زلزلوں کی زد میں آ گئی تھی۔ حیدر رضا کی خود پر نظر پڑتے اور انہیں گھبراتے اس نے دیکھا تو تھا، لیکن اپنے اندر اٹھتے غیظ و غضب کے طوفان نے اسے بھی مزید ایک لمحہ وہاں رکنے نہ دیا۔ وہ فل سپیڈ میں گاڑی دوڑاتا عائشہ حیدر کے گھر کے سامنے جا رکا تھا، اور اب تیوری پر بل ڈالے اپنے تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا، جو شاید اسے اچانک سامنے پا کر خوشی سے اتنی مدہوش ہو گئی تھی کہ اس کے تیور نہ پہچان سکی۔ ماما کی طبیعت کی وجہ سے وہ گھر سے نکلنا بالکل ترک کر چکی تھی۔ کس قیمت پر ازبک کمال کو خریدنے کی پلاننگ کی تھی تم باپ بیٹی نے؟ غصے سے لب بھینچتا شاید وہ اسے مار ڈالنے کا ارادہ ہی رکھتا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں یہ آپ؟ اس کی نظروں میں موجود صفاقی کو محسوس کر کے عائشہ حیدر کے اعصاب معطل ہونے لگے۔ کیا کہہ رہا ہوں یہ مجھ سے پوچھتی ہو؟ تمہیں خود نہیں پتا کہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے اپنی دولت کے سہارے ازبک کمال کو خریدنے کی کوشش کی ہے۔ تم نے ازبک کمال کے اصولوں کو توڑا ہے، اس کی انا کو شکست دینے کی کوشش کی ہے۔ تم پیسے والوں کے نزدیک ہر چیز بکاؤ ہے۔ تم لوگ محبت کو محبت سے حاصل کرنے کی نہیں بلکہ خریدنے کی کوشش کرتے ہو۔ پر تم سن لو عائشہ حیدر، جو تمہاری دولت کے عوض تمہیں مل جائے وہ شخص ازبک کمال نہیں ہو سکتا۔ 2 دن بعد میری مدد سے منگنی ہے، تم ضرور شریک ہونا۔ وہ جیسے کوئی دھماکہ کر کے وہاں سے جا چکا تھا۔ کیا ازبک کمال کے بغیر بھی دنیا میں رہا جا سکتا ہے؟ گلاس ڈور سے باہر کی طرف جاتے دیکھ کر عائشہ حیدر نے خود سے سوال کیا تھا، اور دل کے بہت شدت سے نفی میں جواب دینے پر اپنے سامنے موجود ہر شے کو دھندلا کر تاریکی میں ڈوبتے محسوس کر کے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ بڑے ابا کا جواب سن کر وہ شرزر رہ گیا۔ ابھی اس کے سامنے ہی ابا نے ان سے ازبک کے لیے مدد کا ہاتھ مانگا تھا، اور انہوں نے ایک پل کے لیے بھی سوچے بغیر انکار کر دیا تھا۔ مگر کیوں بھائی صاحب؟ کمال احمد نے حیرت سے اپنے بڑے بھائی کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس لیے کہ مجھے ازبک کی خوشی عزیز ہے، اور ازبک مدد کے ساتھ خوش نہیں رہ سکے گا، بلکہ میرا خیال ہے کہ ایک کے سوا دنیا کی کسی بھی لڑکی کے ساتھ خوش نہیں رہ سکے گا۔ انہوں نے نہایت اطمینان سے جواب دیا تھا۔ کس لڑکی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کمال احمد کی الجھن کچھ اور بڑھ گئی۔ اس کا جواب تو تمہیں ازبک ہی دے گا۔ انہوں نے بات کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں بڑے ابا؟ میں سمجھا نہیں۔ اس نے تجاہل سے کام لے کر اپنا اضطراب چھپانا چاہا۔ عائشہ حیدر کی۔ اب کہ انہوں نے بغیر رکے جواب دے ڈالا۔ مجھے مدد کے لیے ازبک کے رشتے پر کبھی اعتراض نہ ہوتا اگر درمیان میں عائشہ کا معاملہ نہیں ہوتا۔ مدد عائشہ کی رازدار سہیلی ہے، اور ان دونوں کے جذبات سے اچھی طرح واقف بھی۔ تم لوگ اس کے لیے ازبک کا رشتہ مانگنے کا ارادہ کر رہے ہو، یہ بات شہنی نے اسے پہلے ہی بتا دی تھی، اسی لیے اس نے حفظ ما تقدم کے تحت مکمل تفصیلات کے ساتھ اپنا انکار پہلے ہی مجھ تک پہنچا دیا تھا۔ اور میاں صاحبزادے اب تم ہمیں بتاؤ گے نا گڑبڑ کیا ہے؟ انہوں نے بھائی کو مطمئن کرنے کے بعد اپنا رخ اس کی طرف موڑ لیا۔ جواب میں وہ پھٹ پڑا تھا۔ حیدر رضا اور ذیشان حیدر کے درمیان ہونے والی گفتگو کی روشنی میں اسے اور اس کے باپ کو سخت سازشی قرار دیا تھا۔ اس کے خیال میں ان لوگوں نے اپنی دولت کے ذریعے اس کی عزت نفس کو کچلنے کی کوشش کی تھی۔ اقبال احمد نہایت سکون سے اس کا ایک ایک لفظ سنتے رہے، اور جب وہ سب کچھ کہہ کر تھوڑا تھما تو اس سے پوچھنے لگے، کیا کبھی تم نے خود کو ملنے والی مراعات کے مقابلے میں کم محنت سے کام کیا؟ میں تو بالکل نہیں، میں ہمیشہ اچھے سے اچھا کام کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں۔ انہوں نے ایک پرسوچ ہنکارا بھرا۔ اس کا مطلب ہے تمہیں جو کچھ دیا گیا وہ تمہاری اپنی محنت کا صلہ تھا؟ شاید۔ آج دوپہر تک میرا اپنا بھی یہی خیال تھا، اس نے نہایت شکستہ لہجے میں کہا۔ تمہارا اب بھی یہی خیال ہونا چاہیے، کیونکہ حقیقت بھی یہی ہے۔ بڑے ابا نے پرزور انداز میں اسے یقین دلایا، پھر اچانک ہی جیسے موضوع بدلتے ہوئے بولے، اچھا یہ تو بتاؤ کہ اگر کوئی کم حیثیت شخص شینی کے لیے خلوص دل سے طلبگار ہو اور شینی خود بھی اس کے خلوص کی قدر کرتی ہو تو تم کیا کرو گے؟ میں ہر ممکن طور پر شینی کی خوشی پوری کرنے کی کوشش کروں گا، اس نے نہایت سچائی سے جواب دیا۔ اور اگر وہ شخص بے روزگار ہوا تو میں اس کے برسر روزگار ہونے کا انتظار کروں گا، اور ممکن ہوا تو اس کی مدد بھی۔ وہ مکمل طور پر ان کی باتوں کے جال میں پھنس چکا تھا۔ یہی تو بات ہے، تم اپنی عزیز بہن کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو، لیکن اگر کوئی دوسرا ایسا کرتا ہے تو اسے اپنی خودداری پر چوٹ سمجھتے ہو، جبکہ ان شریف لوگوں نے تو تم پر کبھی اس کا اظہار بھی نہیں ہونے دیا۔ وہ تو ہر ممکن طریقے سے تم سے سب کچھ چھپاتے رہے تاکہ تمہاری نام نہاد انا قائم رہ سکے۔
بڑے ابا بڑے پرجوش انداز میں عائشہ کی وکالت کر رہے تھے اور ازبک کمال کٹہرے میں کھڑے کسی چالاک وکیل کے دلائل کے داؤں میں آ کر اقبال جرم کر لینے والے مجرم کی طرح سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ابو جلدی سے اٹھیں، ہاسپٹل جانا ہے، مجھے حیدر انکل کا فون آیا ہے، عائشہ کی حالت بہت خراب ہے۔ بیرونی دروازے سے تیزی سے اندر آ کر مدد کے اطلاع دینے پر ازبک کمال پھرتی سے اٹھ کر باہر دوڑا اور بنا کسی کی پکار سنے تیزی سے سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ پتجھڑ کے موسم میں تجھ کو کون سے پھول کا تحفہ بھیجوں؟ میرا آنگن خالی ہے لیکن میری آنکھوں میں نیک دعاؤں کی شبنم ہے۔ شبنم کا ہر تارا تیرا آنچل تھام کے کہتا ہے، خوشبو گیت ہوا پانی اور رنگ کو چاہنے والی لڑکی، جلدی سے اچھی ہو جا۔ صبح بہار کی آنکھیں کب سے تیری نرم ہنسی کا رستہ دیکھ رہی ہیں۔ ٹی سی ایس سے موصول ہونے والے گیٹ ویل سون کے کارڈ پر لکھی یہ نظم پڑھ کر اس کے لب مسکرا اٹھے۔ ازبک کمال کی بے رخی اسے اس دنیا سے لے جانے ہی لگی تھی کہ اچانک اس کی دعاؤں نے بڑھ کر دامن تھام لیا۔ ہوش میں آنے کے بعد مدت نے اسے بہت کچھ بتایا تھا، یہ بھی کہ وہ اس کے بنا بتائے اس کے دل کا راز پا گئی تھی۔ جب ہی اس کا مقدمہ لڑنے کے لیے ابو کو ازبک کے مقابل کھڑا کر دیا، اور یہ بھی کہ حیدر رضا نے اس سے ازبک کمال کی واپسی کو چھپانے کی درخواست کی تھی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ماریہ رضا کو اب کم از کم اپنی اولاد کی طرف سے کوئی جھٹکا نہ لگے۔ وہ اس سارے قصے میں عائشہ کی دلچسپی کے بارے میں بتائے بغیر اپنے طور پر مسئلہ حل کرنے کے خواہشمند تھے، اور وہ ایسا کر بھی لیتے، جو اگر ازبک کمال ان کے اور ذیشان حیدر کے درمیان ہونے والی گفتگو اتفاقاً سن نہ لیتا۔ لیکن عائشہ کی موجودہ حالت نے تو جیسے ہر مسئلہ خود بخود حل کر دیا تھا۔ ماریہ رضا اپنی بیٹی کی زندگی اور خوشی کے لیے اسٹیٹس کی ہر دیوار ہٹا دینے کے لیے راضی تھیں، اور وہ ازبک کمال جو ہر وقت انا انا پکارتا پھرتا تھا، عائشہ کے لیے زندگی کی دعائیں مانگتا دیوانگی کی آخری حدوں تک جا پہنچا تھا۔ یہ لڑکی اسے کتنی عزیز ہے، یہ تو اس نے اسے موت کے پنجے میں پھنسا دیکھ کر جانا تھا۔ ستاروں بھرے آسمان سے بھی زیادہ جھلملاتا آنچل اوڑھے پریویش کا ہاتھ تھامے وہ اپنے بیڈ روم کی کھڑکی میں کھڑا تھا۔ تمہیں پتہ ہے عائشہ، وہ جو چاند کے پاس تارا ہے مجھے کیوں اچھا لگتا ہے؟ ہاں پتہ ہے۔ اس کے پوچھنے پر اس نے فوراً ہی اس بات میں سر ہلایا۔ کیا پتہ ہے؟ وہ مسکرایا۔ یہی کہ وہ تارا چاند کو اس کی اصلیت بتاتا ہے، اس کی اپنی ایک حیثیت ہے، اور اس نے چاند کی طرح کسی سے روشنی مستعار اب مجھے وہ تارا کسی اور وجہ سے اچھا لگتا ہے۔ اس نے بات کو درمیان میں ہی کاٹ دیا تھا۔ اب کیوں اچھا لگتا ہے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ کیونکہ اب یہ تمہارے جھمکے میں چمکتا ہے۔ ازبک کمال نے دھیرے سے اس کے بائیں کان کے جھمکے کو چھیڑا۔ وہ بے اختیار ہی معجوب سی ہو کر اس کی کھلی باہوں میں سما گئی تھی، اور آسمان پر چاند کے پاس چمکتا تارا ان کے ملاپ پر خوشی سے مسکرا دیا تھا۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی تفصیلی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔